بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے خطاب کا اور عنوان ہے اس کا کہ وہ ہمارا خواب تھا اور یہ خواب کی تعبیر ہے۔ عزیزان من، ملت اسلامیہ کے ایک عظیم مفکر نے، جس نے اپنے آپ کو بجا طور پر دیدہ بینائے قوم کہا تھا، ایک نہایت حسین خواب دیکھا جسے اس نے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر ان الفاظ میں اپنی قوم ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ ہندوستان دنیا بھر میں سب سے بڑا اسلامی ملک ہے۔ اس ملک میں اسلام بحیثیت ایک تمدنی قوت کے اسی صورت میں زندہ رہ سکتا ہے کہ اسے ایک علاقہ میں مرکوز کر دیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام خدا اور بندے کے درمیان ایک روحانی تعلق کا نام نہیں، یہ ایک نظام حکومت ہے۔ اس نظام کا تعین اس وقت ہو چکا تھا جب کسی روسو کے دل میں ایسے نظام کا خیال تک بھی نہیں آیا تھا۔ یہ روسو انقلاب فرانس کا بانی تھا نا۔ اس کی صحیح قدر و قیمت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب وہ ایک معاشرتی نظام کی مشینری میں اپنی جگہ فٹ ہو، اور یہ چیز اپنی آزاد مملکت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میری آرزو یہ ہے کہ پنجاب، صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک واحد اسلامی سلطنت ریاست قائم کر دی جائے۔ اس سے اسلام اپنی تعلیم اور ثقافت کو پھر سے زندگی اور حرکت عطا کر سکے گا اور انہیں عصر حاضر کی روح کے قریب تر لانے کے قابل بنا سکے گا۔ اس اعلان نے فضا میں تھر تھری پیدا کر دی۔ اس وقت تک اسلام کے متعلق عام طور پر یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ بھی باقی مذاہب کی طرح ایک مذہب ہے، اور مذہب کے متعلق تصور یہ تھا کہ وہ خدا اور بندے کے درمیان ایک پرائیویٹ روحانی تعلق کا نام ہے۔ امور مملکت سے اسے کوئی واسطہ نہیں۔ اسلام کے متعلق اس غلط فہمی میں اپنے اور بیگانے قریب سبھی مبتلا تھے۔ انہوں نے پہلی بار سنا کہ اسلام اسی صورت میں ایک زندہ حقیقت بن سکتا ہے جب اس کے پیروں کو اپنی آزاد مملکت نصیب ہو، جس میں وہ اس قابل ہو کہ آزادانہ اسلام کی ابدی اقدار پر عمل پیرا ہو سکے۔ اس وقت غیر منقسم ہندوستان میں آزادی کی تحریک جاری تھی، جس سے مراد یہ تھی کہ زمان اقتدار انگریزوں کے ہاتھ سے چھین کر پورے ہندوستان میں ایک آزاد مملکت قائم کر لی جائے، اور اس مملکت میں مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل ہو، یعنی اسی قسم کے اسلام کی آزادی جس کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے۔ آزادی کا یہ تصور عوام ہی کا نہیں تھا، مسلمانوں کے بڑے بڑے اکابرین حتیٰ کہ ان کے علماء کرام تک اسی کے حامی تھے، اور اس آزادی کے حصول کی کوششوں کو جہاد عظیم کہہ کر پکارتے تھے۔ برابری مسلمانوں کے لیے آزادی کا جو تصور اقبال نے پیش کیا، اس کی اور تو اور ان علماء کی طرف سے بھی سخت مخالفت ہوئی جو مذہب کے متعلق وہ تصور ذہنوں میں لیے بیٹھے تھے، اور انہی کے ساتھ علامہ اقبال کو سب سے بڑی جنگ لڑنی پڑی۔ اس سلسلے میں ان کا جو معرکہ مولانا حسین احمد مدنی مرحوم کے ساتھ ہوا، وہ تاریخ کے صفحات میں ایک ابدی حقیقت کے طور پر منضبط ہے۔
مولانا مدنی کا مسلک یہ تھا کہ ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کے بعد وہاں مغربی انداز جمہوریت کی حکومت قائم کر دی جائے جس میں مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل ہو۔ علامہ اقبال کا موقف یہ تھا کہ آزادی کا یہ تصور ہندو کا تو ہو سکتا ہے، مسلمان کا نہیں۔ جہاں تک ملک کو انگریزوں کے تسلط سے آزاد کرانے کا سوال ہے، اس میں مسلمان برابر کے شریک ہیں، لیکن ان کے نزدیک یہ آزادی نہیں بلکہ آزادی کے حصول کا یا ذریعہ یا اس کی منزل افضل ہے۔ ان کے تصور آزادی کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب انہیں اس امر کی آزادی ہو کہ وہ اپنے ہاں اسلامی حکومت قائم کر سکیں، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب بلا شرکت غیر ان کی اپنی جدا گانا مملکت ہو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی وفات کے چند ہی ماہ پہلے 1938 میں مولانا مدنی مرحوم کے اعتراض کے جواب میں فرمایا تھا کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے انگریز کی غلامی کے بند توڑنا اور اس کے اقتدار کو ختم کرنا ہمارا فرض ہے، لیکن اس آزادی سے ہمارا یہ مقصد نہیں کہ ہم آزاد ہو جائیں، بلکہ ہمارا اولی مقصد یہ ہے کہ اسلام قائم زندہ اور پائندہ رہے اور مسلمان طاقتور بن جائیں۔ اس لیے مسلمان کسی ایسی حکومت کے قیام میں مددگار نہیں ہو سکتا جس کی بنیادیں انہی اصولوں پر ہوں جن پر انگریزی حکومت قائم ہے۔ ایک باطل کو مٹا کر دوسرے باطل کو قائم کرنا کے معنی دارت۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کلیتاً نہیں تو ایک بڑی حد تک دارالاسلام بن جائے، لیکن اگر آزادی ہند کا نتیجہ یہ ہو کہ جیسا دارالکفر اب ہے ویسا ہی رہے یا اس سے بھی بدتر بن جائے، تو مسلمان ایسی آزادی وطن پر ہزار لعنت بھیجتا ہے۔ میں ایسی آزادی کے راہ میں لکھنا، بولنا، روپیہ صرف کرنا، لاٹھیاں کھانا، جیل جانا، گولی کا نشانہ بننا سب حرام سمجھتا ہوں، قطعاً حرام۔ نیشنلسٹ علماء کا یہ نظریہ بھی تھا کہ وطن کی حدود کے اندر بسنے والے تمام لوگ بلا تفریق مذہب و ملت ایک قوم کے افراد ہوتے ہیں، اور یہی وہ قوم ہے جس کی مشترکہ حکومت اس ملک میں قائم ہونی ہے۔ اس نظریہ کی بنا پر ہندوستان میں بسنے والے مسلمان ہندوستانی قوم کے اجزاء ہیں، اور اس لیے ان کی جداگانہ مملکت کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ان لوگوں کا موقف تھا۔ اس کے جواب میں علامہ اقبال نے کہا کہ قومیت کا یہ نظریہ بھی سراسر باطل اور قرآنی نظریہ قومیت کے خلاف ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ یہ ہندوستان کے علماء کرام تھے جن کا وہ موقف تھا جن کے خلاف اقبال یہ کچھ کہہ رہا ہے، اور علماء میں بھی آپ کو جانتے ہیں کہ اس زمانے میں مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا مفتی کفایت اللہ، مولانا سعید الرحمان، مولانا حفظ الرحمان، پوری جمعیت العلماء ساری کی ساری یہ تمام نیشنلسٹ علماء، ان میں سے دو ایک کا استثناء تھا کہ جنہوں نے مسلم لیگ یا قائد اعظم کی ہمنوائی میں آواز اٹھائی تھی۔ ہندوستان بھر کے تمام علماء کرام وہ سب وہ موقف رکھتے تھے وہاں جو ہندو کا مشرب اور مسلک تھا، اور ان سب کے خلاف اکیلے اقبال کی اس وقت یہ آواز اٹھی تھی ہندوستان میں۔ اس کے جواب میں علامہ اقبال نے کہا کہ قومیت کا یہ نظریہ بھی سراسر باطل اور قرآنی نظریہ قومیت کے خلاف ہے۔ قرآن کی روح سے قومیت کا معیار دین کا اشتراک ہے، نہ کہ وطن کا۔ اس لیے کسی ملک کے اندر رہنے والے مسلمان محض اشتراک وطن کی بنا پر وہاں کی غیر مسلم آبادی سے مل کر ایک قوم نہیں بن سکتے۔ مسلمان
ایک جداگانہ قوم کی حیثیت رکھتے ہیں اور اس بنا پر بھی اپنی الگ مملکت قائم کرنے کے حقدار ہیں۔ علامہ اقبال نے مولانا حسین احمد مدنی مرحوم کے جواب میں یہ کہا، اور بڑا اہم ہے یہ ان کا جواب جو انہوں نے دیا تھا قومیت کے مسئلہ کے متعلق فیصل کن ایک بات، فرمایا کہ اگر وطنیت کا جذبہ ایسا ہی اہم اور قابل قدر تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اقارب ہم نسلوں اور ہم قوموں کو آپ سے پرخاش کیوں ہوئی؟ کیوں نہ رسول اللہ نے اسلام کو محض ایک ہمہ گیر قوم سمجھ کر بلحاظ قومیت ابو جہل اور ابو لہب کو اپنائے رکھا اور ان کی دلجوئی کرتے رہے، بلکہ کیوں نہ عرب کے سیاسی امور میں ان کے ساتھ قومیت وطنی قائم کر رکھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کی بعثت سے پہلے ایک قوم تھی اور آزاد تھی، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بننے لگی تو اب قوم کی حیثیت ثانوی رہ گئی۔ جو لوگ رسول اللہ کی مطابقت میں آ گئے وہ خواہ ان کی قوم میں سے تھے یا دیگر اقوام کے، وہ سب امت مسلمہ یا ملت محمدیہ بن گئے۔ پہلے وہ ملک و نسب کے گرفتار تھے، اب ملک و نسب ان کا گرفتار ہو گیا۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ راہ بہت آسان تھی کہ آپ ابو لہب یا ابو جہل یا کفار مکہ سے یہ فرماتے کہ تم اپنی بت پرستی پر قائم رہو، ہم اپنی خدا پرستی پر قائم رہتے ہیں، مگر اس نسلی اور وطنی اشتراک کی بنا پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان موجود ہے ایک وحدت عربیہ قائم کی جا سکتی ہے۔ لیکن حضور نعوذ باللہ اگر یہ راہ اختیار کرتے تو اس میں شک نہیں کہ یہ ایک وطن دوست کی راہ ہوتی، نبی آخر الزمان کی راہ نہ ہوتی۔ علامہ اقبال نے اس حقیقت کو بھی متعدد بار واضح کر دیا کہ اسلام میں قومیت کا مدار دین کا اشتراک ہے نہ کہ وطن کا، اور یہ کہ اسلام ایک زندہ حقیقت صرف اسی صورت میں بن سکتا ہے جب اس کی اپنی آزاد مملکت ہو۔ تو کوئی شخص اس رام باطن میں گرفتار نہ رہے کہ ہم ان نظریات کو محض حصول اقتدار کے لیے بطور حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے دین کی ابدی اور غیر متغیر حقیقتیں ہیں جنہیں بدقسمتی سے مسلمانوں نے فراموش کر دیا تھا۔ میں انہی کی یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ اسی بنا پر انہوں نے فرمایا کہ اگر بعض مسلمان اس فریب میں مبتلا ہے کہ دین اور وطن بحیثیت ایک سیاسی تصور کے یکجا رہ سکتے ہیں تو میں بر وقت مسلمانوں کو انتباہ کرتا ہوں کہ اس راہ کا آخری مرحلہ اول تو لادینی ہوگا، اور اگر لادینی نہیں تو اسلام کو محض ایک اخلاقی نظریہ سمجھ کر اس کے اجتماعی نظام سے یکسر لاپرواہی ہوگا۔ یہ تھا وہ خواب جو اس دیدہ ور نے دیکھا اور اسے دنیا کے سامنے ایسے واشگاف الفاظ میں پیش کیا۔ اقبال اس حقیقت سے بھی ناآشنا نہیں تھا کہ ایک مفکر صحیح نظریات پیش کر سکتا ہے، ان نظریات کو عملی پیکروں میں ڈھالنا سیاسی مدبرین کا کام ہوتا ہے۔ بنابراین انہیں کسی ایسے مدبر کی تلاش تھی جو اس عظیم مقصد کے حصول کا اہل بھی ہو اور انتہائی قابل اعتماد بھی۔ یہ بھی اقبال کے کردار کی عظمت کا ثبوت ہے، ورنہ عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ نام نہاد بڑے لوگ یہ جاننے کے باوجود کہ وہ فلاں کام کرنے کے اہل نہیں، محض بڑا بننے کی ہوس میں اس کے ساتھ چمٹے رہنا چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال کو جو عالمگیر شہرت حاصل تھی اور ملت اسلامیہ کے دل میں بالخصوص ان کے لیے جو جذبہ احترام معزن تھا، اگر وہ بھی اسی قسم کی پوزیشن اختیار کر لیتے تو ان پر کوئی بھی معترض نہ ہوتا، لیکن ان کے جذبہ میں صداقت تھی، اس لیے انہوں نے ایسا نہیں کیا اور کسی ایسی شخصیت کو تلاش کرتے رہے جو اس کی اہل ہو، اور بالآخر ان کی یہ تلاش کامیاب ہو گئی۔
دنیا سیاست کی فراست آج تک محو حیرت ہے کہ اس تلاش میں ان کی نگاہ جا کر ٹکی تو کس شخصیت پر، اس شخصیت پر جس کے متعلق اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایمان کی بنیادوں پر جداگانہ قومیت اور اسلام کے احیاء کے لیے مسلمانوں کی جداگانہ مملکت کے نظریے کو اپنا سکے گا، اور نہ صرف اپنا سکے گا بلکہ اسے کامیابی کی آخری منزل تک بھی پہنچا دے گا۔ بمبئی کے بیرسٹر محمد علی جناح بہت بڑے نیشنلسٹ تھے، عمر بھر ہندو مسلم اتحاد کے علمبردار رہے، اور جب اپنی کوششوں میں ناکام رہ گئے تو مایوسی کے عالم میں وطن چھوڑ کر 7 سمندر پار انگلستان کے ایک گوشہ تنہائی میں خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ علامہ اقبال کی نگاہ متجسس جا کر اس شخصیت پر ٹکی، چنانچہ انہوں نے مسٹر جناح سے رابطہ قائم کیا، اور ایک عرصہ کی جد و جہد کے بعد 21 جون 1937 کو انہیں وہ خط لکھا جو ان کے ترکش کا آخری تیر تھا۔ وہ تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھا۔ اس خط میں انہوں نے لکھا تھا کہ میں جانتا ہوں اقبال کا خط جناح کے نام 1937 میں جانتا ہوں کہ آپ بہت مصروف انسان ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ میرا آپ کو بار بار دکھنا آپ پر گران نہیں گزرتا ہوگا۔ میرے اس اصرار و تکرار کی وجہ یہ ہے کہ میری نگاہوں میں اس وقت ہندوستان بھر میں آپ ہی وہ واحد مسلمان ہیں جن کے ساتھ ملت اسلامیہ کو اپنی یہ امیدیں وابستہ کرنے کا حق ہے کہ آپ اس طوفان میں جو یہاں آنے والا ہے اس کی کشتی کو ثابت و سالم بامن و عافیت ساحل مراد تک پہنچائے۔ عزیزان من، قائد اعظم کے سوانح حیات ہیکٹر گولیتھو نے مرتب کیے ہیں۔ وہ ہم میں سے نہیں، مسلمان بھی نہیں، انگریز ہے، سوائی ہے، وہاں کا رہنے والا ہے۔ اس نے اپنی اس سوانح حیات کے اندر ان خطوط کو بھی منضبط کر کے رکھ۔ یہ خط علامہ اقبال نے اس زمانے کے مسٹر محمد علی کو لکھا۔ یہ تیر اقبال کے قلب سے نکلا اور سیدھا جناح کے دل میں پیر گیا۔ اقبال نے پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ پرانی نظریات کی یہ شمع فروزہ جناح کے ہاتھ میں تھما دی، جسے ملت نے بجا طور پر قائد اعظم کہہ کر پکارا۔ اقبال کے بعد دین اور وطن کی یہ جنگ قائد اعظم اور تاریخ پاکستان کے مخالفین کے درمیان ٹھن گئی۔ ان میں انگریز، ہندو، کانگریسی مسلمان، اور کانگریسی مسلمانوں میں آپ کو معلوم ہے نیشنلسٹ علماء، جنہیں اس زمانے میں جو جمعیت علماء ہند کہتے تھے، آج بھی وہ اسی نام سے ہے، دیوبند کے تمام علماء کرام بجز 2-1 کے، پوری کی پوری احرار کی جماعت، آزاد، انصار، سرخ پوش، جماعت اسلامی، یہ تمام کے تمام اس تاریخ، اس نظریے اور جناح کی مخالفت میں یوں کہیے کہ ایک متحدہ محاذ بنائے ہوئے تھے، اور انگریز اور ہندو تو ان کے علاوہ الگ رہے۔ یہ تھا وہ محاذ جو وہاں قائم ہوا۔ مسٹر گاندھی اس زمانے میں اس متحدہ محاذ کے سربراہ تھے۔ مسٹر گاندھی نے قائد اعظم کو لکھا کہ آپ دین کو قومیت کا معیار کیسے دیتے ہیں اور مذہب کو سیاست میں کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ اس کے جواب میں قائد اعظم نے اسے 1 جنوری 1940 کو ایک خط لکھا، جس میں کہا کہ آج آپ اس سے انکار کرتے ہیں کہ قومیت کی تشکیل میں مذہب ایک بہت بڑا عنصر ہے، آپ اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن جب خود آپ سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ زندگی میں آپ کا مقصود کیا ہے اور وہ کون سی قوت محرکہ ہے جو ہمیں آمادہ بعمل کرتی ہے، کیا وہ مذہب ہے یا سیاست یا عمرانی اصلاح، تو آپ نے کہا تھا کہ وہ خالص مذہبی جذبہ ہے، لہذا مذہب اور سیاست 2 الگ الگ شعبے ہو نہیں سکتے۔
آپ تمدنی، معاشی، سیاسی اور خالص مذہبی امور کو الگ الگ شعبوں میں تقسیم کر ہی نہیں سکتے۔ عزیزان من، سوچئے، یہ ابھی مسٹر محمد علی جناح اقبال کے چند خطوط اور ان کا کچھ تھوڑا سا لٹریچر کے مطالعہ کے بعد یہ مسٹر گاندھی کو یہ جواب دے رہے ہیں کہ آپ تمدنی، معاشی، سیاسی اور خالص مذہبی امور کو الگ الگ شعبوں میں تقسیم کر ہی نہیں سکتے۔ جس مذہب کو نوع انسان سے واسطہ نہیں، میں اسے مذہب ہی تسلیم نہیں کرتا۔ مذہب انسان کے ہر معاملہ کے لیے اخلاقی بنیاد مہیا کرتا ہے۔ اگر مذہب نہ ہو تو انسانی اعمال اس بنیاد سے محروم رہ جاتے ہیں، اور جب زندگی ایسی بنیاد سے محروم رہ جائے تو وہ انسانی زندگی نہیں، محض غوغا آرائی اور ہنگامہ پروری بن کر رہ جاتی ہے، جس میں شور و شغب تو بہت ہوتا ہے لیکن مقصد کوئی نہیں ہوتا۔ بات اگر یہ ذاتیات تک نہ سمجھی جائے تو میں عرض کروں کہ مجھے حضرت قائد اعظم کو بہت قریب سے مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ 10 سال تک ان کی رفاقت رہی اور وہ ایسی تھی، ان کا بڑا یہ کرم تھا کہ وہ بہت نزدیک تر مجھے وہ اپنے سے لے آتے تھے۔ یقین مانیے کہ اس قدر جسے ذکاوت ذہنی کہتے ہیں، شارپ انٹلیکٹ، اور اس کے متعلق اقبال نے جو کہا تھا کہ اس کا معیار یہ ہے کہ خارے دید و احوال چمن گفت، کہ اگر اسے ایک کانٹا دکھا دیا جائے تو وہ سارے باغ کی داستان تمہیں سمجھا دے گا کہ کیا ہوتی۔ میں نے انہیں یہی پایا تھا۔ ایسے ایسے اہم دقائق اور نکات اور مسائل دین کے متعلق سے پہلے ان کا مطالعہ ایسا نہیں تھا، وہ مذہبی سمجھتے تھے۔ کیفیت یہ تھی، میں اس کو اپنی سعادت اور ان کی ذکاوت فہم کے متعلق بات کر رہا ہوں، کوئی کریڈٹ لینے کی بات نہیں ہے۔ اتنا بڑا اہم سوال جو ہوتا تھا اس کے متعلق ایک فکرہ ان سے میں یہ عرض کرتا تھا، اور وہ آخر تک پہنچ کے مجھے بتاتے تھے کہ پھر قرآن کا منتہا یہ ہوگا نا۔ مثال کے طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ زکوٰۃ کا مسئلہ پیش ہونے والا ہے، اس کے متعلق کیا شرعی حکومت حل ہوگا، کیا کہتی ہے شریعت کس کے متعلق، اسلام کا کیا موقف ہے اس کے متعلق۔ تو میں نے یہ کہا کہ قرآن کریم میں اصولی طور پر یہ کہا گیا ہے کہ مملکت کا فریضہ ہے کہ وہ زکوٰۃ دے، یہ اس کا نصاب، یہ اس کا شمار، یہ کہیں نہیں ہے۔ کہنے لگے تو پھر یہ چیزیں ساری اسلامی مملکت کے لیے قرآن نے چھوڑ دی ہیں کہ وہ حالات کے تقاضے کے مطابق ان کا تعین کرے، یہ ان کا فکرہ تھا۔ عزیزان ایمان، آپ بیتی کہتا ہوں، 40 سال سے اس چیز کو دہرایا جا رہا ہوں، بہت کم لوگوں کی سمجھ میں یہ آ رہی ہے، اور مذہب سے زیادہ مذہب گزیدہ اور مذہب کے رہنماؤں کے تو سمجھ میں یہ بات آج تک بھی نہیں آ رہی صاحب۔ اب بھی جو آپ کے ہاں یہ نظریاتی اسلامی کونسل بنی ہوئی ہے، جن کے ذمہ یہ لگایا ہے کہ وہ اس ملک کے قوانین کو اسلامی بنائے، انہوں نے اب بھی زکوٰۃ کے متعلق جو اپنی تجاویز پیش کی ہے وہ وہی ہے، 2.5% اور 40% اور 20% اور سال کا نصاب، بھیڑوں پہ اتنی، اونٹوں پہ اتنی، وہ سب اسی طرح سے ہے۔ مسئلہ جو وہاں آ کے اٹک گیا ہے، اور فرمائیے، ملک کی سب سے اونچی نظریاتی کونسل، اس میں یہ ہے کہ چاندی پہ یہ نصاب ہوگا، سونے پہ یہ نصاب ہوگا۔ کسی نے کہہ دیا کہ جی نوٹوں پہ کس حساب سے لیا جائے گا۔ سارے مقننین، ائمہ کرام، فقہائے اعظام آپ کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس مسئلے کے اوپر سر کھجا رہے ہیں کہ شریعت میں یعنی فقہ میں تو چاندی اور سونے کا نصاب لکھا ہوا ہے، یہ نوٹوں کا تو ہے ہی نہیں لکھا ہوا صاحب، اس کے لیے کیا کیا جائے۔ اور ایک یہ تھے کہ جن کی کیفیت یہ، جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ ایک فکرہ میں نے کہا تھا، اور اس قسم کی چیزیں تو پوچھیے نہیں کتنی میرے ذہن میں مستحضر ہیں، 10 سال تک یہ کچھ ہوتا رہا تھا۔ اتنی سی بات کہنے سے کہ قرآن کریم نے تو میں نے کہ اس کا نصاب اور یہ چیزیں مقرر کی نہیں ہے، اصولی حکم دیا ہے، تو ان کا فوراً جملہ یہ جواب تھا اس کے بعد عزیزان ایمان کہ اس کے معنی تو یہ ہے کہ اس نے یہ چیز مملکت اسلامیہ پر چھوڑ دی ہے کہ اپنے حالات کے تقاضے کے مطابق خود وہ اس کا تعین کرے، اور یہ چیز تھی جو انہوں نے اس زکوٰۃ کے مسئلے کے اوپر یہ اس کی سٹیٹمنٹ دی پھر جاتا، یہ کیفیت تھی ان۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ چیز جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر
یہ اخلاقی بنیادیں جو دین متعین کرتا ہے یا مہیا کرتا ہے، اگر انسانی زندگی سے اس کو الگ کر دیا جائے تو وہ انسانی زندگی نہیں، محض غوغا آرائی اور ہنگامہ پروری بن کر رہ جاتی ہے، جس میں شور و شغب تو بہت ہوتا ہے لیکن مقصد کچھ نہیں ہوتا۔ جہاں تک دو قومی نظریہ کا تعلق ہے، انہوں نے مسلم لیگ کے مدراس سیشن 1941 کے خطبہ صدارت میں فرمایا کہ مسلم لیگ کا نصب العین یہ بنیادی اصول ہے کہ ہندوستان کے مسلمان ایک جداگانہ قومیت رکھتے ہیں، انہیں کسی دوسری قوم میں جذب کرنے یا ان کے نظریات اور ملی تشخص کو مٹانے کے لیے جو کوشش کی جائے گی اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا۔ ہم نے تہیہ کر لیا ہے کہ ہم نے اپنی جداگانہ قومی تشخص اور جداگانہ مملکت کو قائم کر کے رہنا ہے، اس باب میں کسی کو کسی قسم کی غلط فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے۔ 1941 کی بات، مسٹر گاندھی نے انہیں ایک خط میں لکھا کہ میں تاریخ میں اس کی مثال نہیں پاتا کہ کچھ لوگ جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ کر ایک نیا مذہب قبول کر لیا ہو، وہ اور ان کی اولاد یہ دعویٰ کریں کہ وہ اپنے آباء و اجداد سے الگ قوم بن گئے ہیں۔ اگر ہندوستان اسلام کی آمد سے پہلے ایک قوم تھا تو اسلام کے بعد بھی اسے ایک قوم ہی رہنا چاہیے، خواہ اس کے سپوتوں میں سے ایک کثیر تعداد نے اسلام قبول کر لیا ہو۔ یہ گاندھی کا یہ خط تھا جو اس نے قائد اعظم کو لکھا۔ اس قسم کے وہ اعتراضات تھے جن کے پیش نظر قائد اعظم نے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس 1940 کے خطبہ صدارت میں فرمایا تھا کہ میرے لیے یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہے کہ آخر ہمارے ہندو بھائی اسلام اور ہندو مت کی حقیقت اور اس کی اصلیت کو سمجھنے سے کیوں گریز کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ دونوں مذہب نہیں، اور فرمائیے مذہب اور دین کا فرق کس طرح سے یہ سمجھا ہوا تھا۔ ان بڑے بڑے اکابر مولویوں اور علماء کرام کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آ رہی تھی۔ حیرت ہے کہ یہ شخص کس طرح دین کی اس علم اور اس امت تک پہنچ چکا ہوا تھا۔ میرے لیے یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہے کہ آخر ہمارے ہندو بھائی اسلام اور ہندو مت کی حقیقت اور اصلیت کو سمجھنے سے کیوں گریز کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ دونوں مذہب نہیں بلکہ ایک دوسرے سے مختلف معاشرتی نظام ہے، اور اس بنا پر متحدہ قومیت ایک ایسا خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، ہندو اور مسلمان زندگی کے ہر معاملہ میں جداگانہ فلسفے رکھتے ہیں، دونوں کی معاشرت ایک دوسرے سے مختلف ہے، یہ دو الگ الگ تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کی بنیادیں متضاد تصورات پر قائم ہے۔ دو ایسی قوموں کا ایک ایسے نظام حکومت میں جکڑ دینا باہمی مناقشت کو بڑھائے گا اور بالآخر اس نظام کو پاش کر دے گا جو اس ملک کے لیے وضع کیا گیا۔ یہ تھی، میں نے دو مثالیں دی ہیں مسٹر گاندھی کے خلاف، وہ تو پوری تاریخ آپ دیکھیے تو اس میں آپ نظر آئے گا آپ کو کہ یہ ٹکراؤ تو تھا ان دو جماعتوں کے، ان دو پارٹیوں میں، ان دو قوموں میں، لیکن در حقیقت وہ ٹکراؤ گاندھی جیسے شخص اور مسٹر جنہوں نے گاندھی کے متعلق آپ اندازہ نہیں آج لگا سکتے کہ وہ کیا بلا تھا۔ وہ مکیاولی سیاست، ہندو فلسفہ زندگی جو یکسر فریب پر مبنی ہے، اس کا شاطر اول وہ دنیا کے بڑے بڑے سیاستدانوں کو کان کتر دیتا تھا۔ وہ ایک گندا قسم کا ننگا فقیر جیسے کلچر نے کہا تھا، اس کی کیفیت یہ تھی، اتنی دور کی سوچتا تھا کہ کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی اور مہاتما بن کے اس کو وہ پیش کیا کرتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا ہم پہ عزیزان من، اور اقبال کی نگاہ دور بھی کہ قائد مغربی پاکستان مشرقی پاکستان سے قریب 1000 میل کے فاصلے پر ہے، ان کے درمیان مملکت ہند کا علاقہ حائل۔ بیرونی ممالک کے ایک طالب علم کے دل میں جو پہلا سوال ابھرے گا وہ یہ ہوگا کہ ایک ایسی مملکت کا قیام کس طرح ممکن ہوگا ایسے دو خطوں میں جن میں اس قدر بود ہو، وحدت حکومت ان میں کس طرح ممکن ہوگی۔
کہا کہ میں اس سوال کا جواب صرف ایک لفظ میں دوں گا، اور وہ یہ کہ ایسا ہمارے ایمان کی روح سے ہوگا، ایمان خدا پر، ایمان اپنے آپ پر، ایمان اپنے مستقبل پر۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ہم سے اچھی طرح واقف نہیں، وہ ایسے مختصر سے جواب کا پورا مفہوم سمجھ نہیں سکیں گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس اجمال کی تھوڑی سی تفصیل بھی بیان کر دوں خود ہی۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ پاکستان کی آبادی کی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے پیرو ہیں، ہم اس اسلامی برادری کے ارکان ہیں جن میں حقوق، شرف و احترام اور تکریم ذات کے اعتبار سے تمام افراد برابر ہوتے ہیں۔ بنابراین ہم میں اخوت اور وحدت کا بڑا گہرا جذبہ ہے، ہماری اپنی تاریخ ہے اور اپنی رسوم و روایات ہیں، ہم اپنے نظریات زندگی کی نقطۂ نگاہ اور احساس درو کے مالک ہیں، اور یہی ہے وہ عوامل جو قومیت کی تشکیل کا مدار بنتے ہیں، اور انہی کی بنیادوں پر مشرق اور مغرب میں رہنے والے مسلمان ہم ایک قوم بن جاتے ہیں۔ کتنی دور بھی نگاہ اللہ نے اس کو عطا کی، کس قدر ہماری یہ سوختہ بختی تھی کہ ان کی زندگی میں افعال نہ کی۔ کہنے کے لیے یہی الفاظ دہرائے جاتے ہیں، ان کی زندگی میں افعال کیا نہیں کی، ہم نے ہی ان سے وفا نہ کی، ہم نے خود اس شخص کو مار دیا۔ یہ داستان اور ہے۔ آپ نے بعض ایسے لوگوں کو جو اپنے دل میں مملکت پاکستان اور اس کے معمار قائد اعظم کے خلاف خود سے باطن رکھتے ہیں، یہ کہتے سنا ہوگا کہ تاریخ پاکستان کے دوران قائد اعظم نے اسلام کا نام محض ایک وکیلانہ حربہ کے طور پر لیا تھا۔ عام طور پہ اب یہ کہا جاتا ہے، در حقیقت ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہوگی، ان کے تصور میں اس کا نقشہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہی کا تھا۔ آپ سنیے کہ انہوں نے کہا یہ جاتا ہے کہ تاریخ پاکستان کے دوران وہ اسلام کا نام اس لیے لیتے تھے کہ وکیلانہ حربے کے طور پر مقدمہ جیتنا ہے، مقصد یہ نہیں تھا۔ سوال یہ ہے کہ جب پاکستان مل گیا تو پھر تو اس حربے کی ضرورت باقی نہ رہی نا۔ انہوں نے تشکیل پاکستان کے بعد بحیثیت گورنر جنرل اکتوبر 1947 میں خالد دینا ہال کراچی میں حکومت پاکستان کے افسروں سے اپنے خطاب اولی میں فرمایا تھا کہ پاکستان کا قیام، جس کے لیے ہم گزشتہ 10 سال سے مسلسل کوشش کر رہے تھے، اب خدا کے فضل سے ایک حقیقت ثابتہ بن کر سامنے آ چکا ہے۔ لیکن ہمارے لیے اس آزاد مملکت کا قیام مقصود بذات نہیں تھا، بلکہ ایک عظیم مقصد کے حصول کا ذریعہ تھا۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہمیں ایک ایسی مملکت مل جائے جس میں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں اور جس میں ہم اپنی روشنی اور ثقافت کے مطابق نشو و نما پا سکیں اور اسلام کے عدل عمرانی کے اصول آزادانہ طور پر روبہ عمل لا سکیں۔ اپنے عنوان حکومت کو سب سے پہلا خطاب گورنر جنرل کی حیثیت سے پاکستان بننے کے بعد یہ دیا گیا تھا۔ یہ تھا عزیزان من وہ حسین خواب جسے ہم نے غیر منقسم ہندوستان کی شب تیرہ اور تاریخ میں دیکھا تھا۔ خود قائد اعظم نے اپنے امریکہ کے نام اپنے براڈ کاسٹ میں فرمایا تھا کہ پاکستان جو 10 کروڑ مسلمانوں کے حسین خواب کی تعبیر ہے اب وجود میں آ گیا ہے۔ انہوں نے بھی اسے کہا تھا یہ دنیا میں سب سے بڑی اسلامی مملکت اور تمام دنیا کی مملکتوں میں 5ویں درجے پر ہے، اور یہ تھا ہمارا خواب۔ اب اس خواب کی تعبیر دیکھیے، مگر دیکھنے کے لیے آپ کو جگر تھام کر بیٹھنے کی ضرورت ہوگی، اس لیے کہ ہم اپنی روح داد کیا سنائیں۔ کچھ اس میں ہیں واقعات ایسے اگر کوئی دوسرا سناتا ہم ہی سمجھتے اسے فسانہ ہو۔ پاکستان کا حسین خواب حریر و اطلس کے 2 نرم و نازک تاگوں سے بنا گیا تھا، ایک یہ کہ مسلمان ایمان کے اشتراک کی بنیادوں پر غیر مسلموں سے الگ قوم ہے، اور دوسرا یہ کہ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہوگی جس کا بنیادی دستور خدا کی عظیم کتاب قرآن کریم ہوگا۔
اب یہ دیکھیے کہ ہم نے اس تانے بانے کے ساتھ کیا کیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ مملکت پاکستان کی بنیاد اس دینی حقیقت پر تھی کہ غیر مسلم اور مسلم مل کر ایک قوم نہیں بن سکتے۔ قائد اعظم تشکیل پاکستان کے بعد صرف 1 برس تک زندہ رہے، اور وہ بھی سدھا قسم کے مصائب و مشکلات میں گھرے ہوئے اور گونوں گوں عوارض کا شکار۔ ان کی وفات کے بعد دنیا یہ دیکھ کر محض حیرت رہ گئی کہ خود حکومت پاکستان نے اپنی مملکت کے اس بنیادی ستون کو اپنے ہاتھوں سے ڈھا دیا، اور وہ اس طرح کہ انہوں نے اس مملکت کی حدود کے اندر بسنے والے مسلمان اور غیر مسلمانوں کو اشتراک وطن کی بنا پر ایک قوم تسلیم کر دیا۔ پہلا ستون ہی ختم۔ اس سے اس مملکت نے خود اسلام کے ایک بنیادی اصول سے جس طرح انحراف کیا، اسے تو چھوڑیے، دیکھیے یہ کہ اس سے اس کی سیاست پر کیا اثر پڑا۔ مشرقی پاکستان میں ہندوؤں کی آبادی کم و بیش 1.5 کروڑ تھی۔ وہ ایک خاص منصوبہ کے تحت نہیں رہ گئے تھے، ہندوستان کی طرف منتقل نہیں ہوئے۔ اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ انہوں نے وہاں کے مسلمان بنگالیوں کے ذہن میں یہ خیال ابھارنا شروع کیا، بات آپ سمجھ گئے ہیں، وہاں کی مسلمان آبادی اگر وہ الگ قوم شمار کی جاتی یہاں کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر، پھر یہ سوال نہ پیدا ہوتا۔ وہ 1.5 کروڑ ہندو خاص طور پہ وہاں رہا، اور وہاں رہ کے انہوں نے کہا کہ یہ اور بنگال کا مسلمان دونوں مل کر ایک قوم جب بنتے ہیں تو اب اس مشرقی بنگال میں یہ مشترکہ آبادی جو تھی، یہ مشترکہ آبادی مغربی پاکستان کے مسلمانوں کے مقابلے میں اکثریت میں آ گئی۔ اکثریت میں آئی اس 1.5 کروڑ آبادی جو ہندوؤں کی تھی، اس کو ساتھ ملا کر، اور فرمایا آپ نے یہ چیز، یعنی اسلام سے ہی انحراف نہیں ہوا، آپ کی سیاست پر اس پر کتنا گہرا اثر پڑا۔ تو انہوں نے مسلمان بنگالیوں کے ذہن میں یہ خیال ابھارنا شروع کر دیا، ان 1.5 کروڑ ہندوؤں نے، کہ تمہاری آبادی مغربی پاکستان کی آبادی کے مقابلے میں زیادہ ہے، لہذا جمہوریت کی روح سے مملکت پاکستانیہ کی زمان اقتدار تمہارے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ اکثریت اور اقلیت کا یہ سوال بجائے خیش نظریہ پاکستان یا اسلام کے تصور کے خلاف تھا۔ کم از کم ایک ملک میں رہنے والے تمام مسلمان ایک قوم یعنی امت واحدہ ہو، تو ان کے اندر اکثریت اور اقلیت کا سوال کیا؟ یہ بڑی غور طلب چیز۔ یہ تفریقی لعنت تو مغربی نظام جمہوریت کی پیدا کردہ ہے، جس میں قوم سیاسی پارٹیوں میں بڑھ جاتی ہے، اور جو پارٹی کسی طرح عددی اکثریت حاصل کر لے، زمام اقتدار اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، اور دوسری پارٹیوں کو اس کا حق دے دیا جاتا ہے کہ وہ اس پارٹی کے خلاف ایجیٹیشن کرتی رہے، اور یوں قوم کے انتشار اور خلفشار اور فساد کے جراثیم پرورش پاتے رہے۔ اس مقام پر میں آپ کی توجہ ایک اور دلچسپ حقیقت کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ انگلستان میں جمہوری نظام رائج ہے، وہاں اکثریت اور اقلیت کا سوال ایوان پارلیمان کے اندر تک محدود ہے۔ ملک میں مذہب کی بنیادوں پر اکثریت اور اقلیت کا کوئی سوال نہیں، وہ سب ایک ہی قوم کے افراد ہیں۔ جمہوری نظام بھارت میں بھی رائج ہے، لیکن وہاں ایک اکثریت اقلیت پارلیمان کے اندر ہے، اور دوسری اکثریت اقلیت عام ملک کے اندر، یعنی ہندو اکثریت اور وہاں غیر ہندو مسلمان عیسائی وغیرہ اقلیت ہے۔ ہم نے اپنے ہاں نظام جمہوریت بھی رائج کیا، تو اسلام کے خلاف تو یہ تھا ہی، بھارت کے نمونے کا رائج کیا، جس کی روح سے ایک اکثریت اور اقلیت پارلیمان کے اندر ہے، اور دوسری اکثریت اقلیت بربنائے مذہب ملک کے اندر، اور پھر ان دونوں پر مشتمل پاکستانی قوم، یعنی اس میں دین کے ایک مسلمہ اور مطالبہ پاکستان کی بنیاد سے انحراف تو ایک طرف، خود نظام جمہوریت کی بھی نفی ہو جاتی ہے۔ جب کوئی قوم سوچنا چھوڑ دے تو اس کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ بہرحال ہمارے ہاں مغربی نظام جمہوریت اختیار کر لیا گیا، حتیٰ کہ اقامت دین کی علم بردار ہونے کی مدعی جماعتوں تک نے اسے اسلامی قرار دے دیا۔
مشرقی پاکستان کے ہندوؤں کے پیش نظر مقاصد کے لیے یہ نظام بڑا سازگار تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھیے کہ مشرقی پاکستان میں ہندوؤں کی صرف تعداد ہی اتنی کثیر نہ تھی، وہ وہاں کی مسلمان آبادی کے مقابلہ میں ہر اعتبار سے دست غالب کی حیثیت رکھتے اور زندگی کے ہر شعبے پہ چھائے ہوئے تھے۔ تجارت، سیاست، اقتصادیات، معاشرت، حتیٰ کہ تعلیم تک کا ہر گوشہ ان کے زیر اثر تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہاں اسلامیات کے مدرس بھی ہندو تھے؟ مسلمانوں کے بچوں کو اسلامیات کی تعلیم دینے والے ہندو مدرس تھے وہاں۔ نتیجہ اس کا یہ کہ وہ خطہ زمین حصہ تو مملکت پاکستان کا تھا، لیکن حکومت وہاں بھارتی ہندوؤں ہی کی تھی۔ مشرقی پاکستان سے نیچے اترتا قریب یہی پوزیشن سندھ کی تھی، وہاں بھی ہندو بڑی مؤثر حیثیت رکھتے۔ انگریز کے زمانے میں سارے ہندوستان کا نظام یک حکومتی تھا، جس میں اقتدار کا سرچشمہ مرکزی حکومت تھی۔ انتظامی سہولتوں کے پیش نظر ملک کو ضلعوں، کمشنریوں اور صوبوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ اس وقت صوبوں کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ پاکستان میں بدقسمتی سے ایسی فضا پیدا کر دی گئی جس میں مختلف صوبوں نے اپنے آپ کو الگ الگ حکومتیں سمجھنا شروع کر دی۔ حکومتیں ہی نہیں بلکہ الگ الگ قومیتیں۔ اس احسار کے آثار اولاً مشرقی پاکستان میں پیدا ہونے شروع ہوئے اور اتنی جلدی کہ وہاں زبان کے اختلاف کی آڑ میں بنگالیوں اور غیر بنگالیوں میں فسادات شروع ہو گئے۔ حالات ایسی نزاکت اختیار کر گئے کہ خود قائد اعظم کو وہاں جانا پڑا۔ یہ شروع 1948 کی بات ہے۔ وہاں وہ قریب 9 دن ٹھہرے اور واپسی پر انہوں نے وہاں کے رہنے والوں کے نام ریڈیو سے ایک الوداعی پیغام نشر کیا، جس کے دوران فرمایا کہ پاکستان مسلم قومیت کی وحدت کا مظہر ہے اور اسے ایسا ہی رہنا چاہیے۔ ہمیں حقیقی مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس وحدت کا پورا تحفظ کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو اولاً بنگالی، پنجابی، سندھی وغیرہ کی حیثیت سے سمجھنا شروع کر دیا اور مسلمان اور پاکستانی ہونے کی حیثیت محض اتفاقیہ تصور کر لی گئی، تو پھر پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ نہ سمجھیے کہ یہ کوئی بعید قیاس اور ناقابل فہم سا مسئلہ ہے۔ ہمارے دشمنوں کو اس کے امکان کا اچھی طرح اندازہ ہے اور انہوں نے ابھی سے اس کے لیے بساط بچھانی شروع کر دی ہے۔ میں آپ سے صاف بات کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا سوچئے کہ جب سیاسی ایجنسیاں اور ہندو پریس، جس نے تشکیل پاکستان کی انتہائی مخالفت کی تھی، مشرقی بنگال کے مسلمانوں کے مظلومہ منصفانہ حقوق کا درد دل میں لے کر اٹھے، تو کیا یہ انتہائی شرمانگیز چال نہیں ہوگی؟ جس طرح آج الگ پنجاب کے حقوق کا درد لے کے اٹھ رہی ہے ہمارے ہاں، کیا اس سے یہ حقیقت واضح ہو کر سامنے نہیں آ جاتی کہ یہ عناصر تخلیق پاکستان کی مہم میں ناکام رہ گئے، تو اب انہوں نے اس کے اندر انتشار پیدا کر کے اسے ختم کرنے کی ٹھان لی اور اس کے لیے ایسا شرانگیز پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے جس سے ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے خلاف لڑنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ قائد اعظم نے عزیزان مان یہ شروع 1948 میں پیغام وہاں جا کر دیا تھا۔ پاکستان دشمن عناصر کی ان شرانگیزانہ سازشوں کا وجود بجا اور درست، لیکن سوال یہ ہے کہ مسلمان ان کا شکار کیوں ہونے لگ گئے؟ یہ ہے ہم سوال۔ اس کا جواب صاف اور واضح ہے۔ ہم ہندوستان سے مسلم قومیت اور پاکستانی آئیڈیالوجی کے نظریات لے کر تو ضرور آئے تھے، لیکن ان کی بنیادوں پر ایک امت نہیں بن پائے تھے۔ نہ ہی ہم نے اس کا احساس کیا تھا کہ یہی ہماری مملکت کے ستون اور ہمارے جداگانہ تشخص اور وجود کی وجہ جواز۔ تحریک پاکستان کے دوران نہ اتنا وقت تھا نہ اتنی فرصت کہ ہم ایسا کر سکتے۔ یہاں آنے کے بعد میں نے اس کا احساس کیا اور میں اس
میں کہنے کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن اس کے بغیر بات آگے چلتی نہیں۔ قرآن کریم کی روشنی اور قوموں کی نفسیات کے مطالعہ کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم اپنے نصاب و نظام تعلیم کو یکسر بدل دیں، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کی ذہنی اور قلبی تربیت اس انداز کی ہو کہ وہ ان نظریات کی حامل قوم بن کر ابھرے۔ یہاں جو حضرات برسر اقتدار تھے، اسے حسن اتفاق سمجھیے کہ تحریک پاکستان کے دوران ہم قافلہ ہونے کی وجہ سے ان میں سے اکثر کے ساتھ میرے مراسم یا کم از کم تعارف تھا، اس لیے ان تک مجھے باریابی حاصل تھی۔ میں نے ان میں سے ایک ایک پر اس تبدیلی کی اہمیت واضح کی اور اس مقصد کے لیے بلا مزد و معاوضہ اپنی حقیر سی خدمات بھی پیش کر دی۔ وہ نظری طور پر اس سے اتفاق کرتے رہے، لیکن ہماری بدقسمتی کہ عملاً ان میں سے کسی نے بھی کچھ نہ کیا۔ نتیجہ اس کا یہ کہ ہماری آنے والی نسل، جسے ہمارے دیکھتے دیکھتے ملت پاکستانیہ بن جانا تھا، بے راہ روی کی اسی قدیم فضا میں پرورش پاتی رہی۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے، مشرقی پاکستان کی نئی نسل کاملتاً ہندوؤں کے گرفت میں تھی۔ وہاں کا پورا نظام تعلیم ان کے ہاتھ میں تھا۔ اس تعلیم میں وہاں کس قسم کے نوجوان پیدا کیے، اس کی ایک ہلکی سی جھلک اس خط سے سامنے آ جاتی ہے جو ڈھاکہ یونیورسٹی کے ایم اے فائنل کے ایک طالب العلم عزیز الرحمان نے روزنامہ دینک پاکستان کی 7 مئی 1969 کی عشایت میں شائع کیا تھا۔ اس خط کا اردو ترجمہ حسب ذیل ہے: مسلمان ایم اے فائنل کا طالب علم، عزیز الرحمان نام، اور اس تعلیم کا اثر کیا تھا اندازہ لگائیے اس ایک خط سے۔ وہ اس میں لکھا تھا اس نے 1947 میں تشکیل پاکستان کے ساتھ مغربی پاکستان کی طرف سے جو لہر ہماری طرف آئی، تو اس سے ہم نے اپنے بنگالی تشخص کو فراموش کر دیا۔ پنجابیوں، سندھیوں اور بہاریوں کے ساتھ خلا منا کی وجہ سے ہم اس قدر بے وقوف بن گئے کہ ہم نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ ہم اولاً مسلمان ہیں اور اس کے بعد بنگالی، بہاری وغیرہ۔ اس کے اندر بے وقوف بن گئے ہم۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ سامراج ہندوستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے پر مجبور کر دیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں پاکستان بھارت سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ لیکن آج ہمیں قدر اطمینان کا سانس لینا چاہیے کہ مختلف اداروں کی کوشش سے خوابیدہ بنگالیوں میں حرکت کے آثار نمودار ہو گئے ہیں۔ ہم شری چیتنیہ، خودی رام، سبھاش بوس، وجے سنگھ جیسے اپنے قومی ہیروز کو فراموش کر بیٹھے اور ان کی جگہ خالد، طارق موسیٰ اور معاذ اللہ علی جیسوں کو اپنا ہیرو سمجھنے میں فخر محسوس کرنے لگ گئے۔ ہم اپنے بچوں کا نام اپنی زبان کے بجائے ایک اجنبی زبان میں لکھنے میں خوشی محسوس کرتے تھے۔ اگلا فکر عزیزہ نے من جگر پہ ہاتھ رکھ کے سنیے، کہا کہ ہم نے اپنے دیش کے بھگوان کو بھلا دیا اور اس کی جگہ ایک غیر ملکی خدا اللہ کو اپنا معبود تصور کر لیا۔ نام ابھی تک عزیز الرحمان تھا، اور فرما رہے ہیں تعلیم کا اثر کیا ہوا کرتا ہے۔ ہم نور اللہ اور خلیل اللہ جیسے ناموں پر ریجھ گئے اور ناگن اور کھاگن جیسے سیدھے سادے ناموں کو تیاگ بیٹھے۔ یہ سب ان رنگین چشموں کا نتیجہ ہے جسے باہر سے درآمد کیا گیا تھا، باہر سے۔ لیکن اب ہمارا بنگالی جذبہ آہستہ آہستہ بیدار ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے اسلامی قومیت کے بندھن ڈھیلے پڑ جائیں گے اور علاقائی قومیت کے رشتے مضبوط ہو جائیں گے۔ مشرقی بنگال کی اس روش کے تتبع میں وہ شخص لکھتا ہے 69 میں کہ مشرقی بنگال کی اس روش کے تتبع میں مغربی پاکستان میں ہمارے سندھی بھائی بھی بیدار ہو رہے ہیں
اور پہلے سندھی اور اس کے بعد کچھ اور ہے۔ اگر ہم اسی طریق سے اپنے دیگر اہل وطن کے خیالات کو بھی متاثر کرتے رہے کہ وہ جغرافیائی اور لسانی قومیت کو اسلامی قومیت پر ترجیح دیں، تو مغرب کی عیسائی قوموں نے ترکوں کی خلافت کو تباہ کر کے جو کچھ حاصل کیا تھا ہم اس سے بھی زیادہ حاصل کر دیں گے۔ یہ ہو رہا تھا آپ کے ملک میں 5-6 برس پہلے سے، کسی نے توجہ نہ دی۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، مشرقی پاکستان کے بعد مغربی پاکستان میں ہندو مقابلتاً سندھ میں زیادہ اثر رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عزیز الرحمان نے یہ کہا کہ بنگالیوں کی طرح یہی جذبات سندھیوں میں بھی بیدار ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ ہندوؤں کے ان اثرات اور غلط نظام تعلیم نے سندھ میں کس قسم کی نئی تعلیم یافتہ نسل کو جنم دیا، اس کا اندازہ ایک سندھی طالبہ مس نسیم خالد کے اس خط سے لگ سکتا ہے جو کراچی سے شائع ہونے والے روزنامہ حریت کی ہفتہ وار اشاعت بابت 4 نومبر 1968 میں شائع ہوا تھا۔ اس میں اس طالبہ نے لکھا تھا، وہ تو وہاں کی بات تھی، کہا جا سکتا ہے دور کی بات تھی، یہ یہاں کی بات ہے، کراچی کے روزنامہ میں یہ شائع ہو رہا ہے خط 68 میں۔ سوچئے کب سے یہ چیزیں چلی آ رہی تھی صاحب، جس کا رونا ہم آج رو رہے ہیں۔ اس نے لکھا تھا، وہ اسلام اور پاکستان جو ہم سے ہمارا سندھ اور سندھی زبان چھینے، ایسے اسلام اور پاکستان کو ہم اپنا بدترین دشمن سمجھتے ہیں۔ اعلانیہ اخبار میں چھپ رہا ہے، خط کراچی سے شائع ہو رہا ہے۔ یہ جھوٹ ہے کہ سندھ صرف اسلام اور اسلامی فلسفہ کی وجہ سے عظیم ہے۔ سندھ کی عظمت سندھ کے سادہ لو بہادر عوام ہے۔ سندھ موہنجو دارو، کوٹلی جان کے آثار قدیمہ اور لطیف سچل ایاز جی ایم سندھ کی طرح کے شاعروں اور دانشوروں کی وجہ سے عظیم ہے۔ وہ اپنی تعظیم کی وجہ سے عظیم ہے، نہ کہ اسلام کی وجہ سے۔ اور آگے بڑھیے، 1971 کے المیہ کے بعد اور اس قیامت صغریٰ کے پیش نظر جو وہاں کے بہاری یعنی غیر بنگالی مسلمانوں پر گزری، سندھ کی ایک اور بیٹی غزالہ بلوچ، اس کا ایک خط اخبار ڈیلی نیوز کراچی کی 19 اگست 1972 کی اشاعت میں شائع ہوا۔ یہ جو بنگالیوں کے ہاتھوں، بنگالی مسلمانوں کے ہاتھوں غیر بنگالیوں پہ جو کچھ گزری وہ بہاریوں کے نام سے جو منسوب کر دیے گئے تھے، تو کراچی میں بیچارے کچھ بہت آ گئے تھے، وہاں یہ خط شائع ہوا ایک سندھی طالب۔ خط سنیے، اگر مشرقی پاکستان کے بہاری پاکستانی فوج اور مرکزی حکومت کے بجائے بنگالی علیحدگی پسندوں کی حمایت کرتے تو وہ آج بڑی پرمسرت حالت میں ہوتے، لیکن انہوں نے سخت حماقت کی اور ایک پاکستان کے ساتھ وفاداری پر اصرار کرتے رہے۔ اب اپنی حماقت کی قیمت اپنی اور اپنے بال بچوں کی جانوں کی شکل میں ادا کر رہے ہیں۔ بہاریوں کی بدقسمتی دراصل اس دن شروع ہوتی ہے جب انہوں نے 1946-47 میں پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ اگر بہاری مسلمان ہندوستان کے ہندوؤں کے اندر جذب ہو جاتے تو وہ آج بہار میں آرام اور چین سے زندگی کے دن گزار رہے ہو۔ ہندوؤں کے اندر جذب ہونے کے لیے انہیں صرف اس قدر کرنا پڑتا، سنیے، صرف اس قدر کرنا پڑتا کہ اسلام چھوڑ کر ہندو دھرم اختیار کر لے۔ عزیزان ایمان، سوچئے کہ اس کے بعد باقی کیا رہ جاتا ہے۔ عزیزان ایمان، کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے لیے ان کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا، بالکل کچھ نہیں، صرف اسلام چھوڑ کر ہندو دھرم اختیار کر لیں۔ اگر وہ ایسا کر لیتے تو دو قومی نظریہ کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا، ہندوستان میں ایک ہندو قوم ہوتی۔ اب بھی پاکستان میں رہنے والے مہاجرین کے سامنے دو راستے کھلے ہیں، یا تو وہ ہندو دھرم اختیار کر کے ہندوستان واپس چلے جائیں اور وہاں ایک عظیم ترقی پذیر قوم کا جزو بن کر رہیں، اور یا پاکستان میں سندھی بن کر رہیں، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ایک بہت چھوٹی سی قوم کا جز بن جائیں گے، لیکن بہرحال پھر بھی بچ جائیں گے۔ ان کی جداگانہ علیحدہ تشخص جو ہے یہ ہے ان کی بربادی کا باعث۔ سوچتے ہیں اب آپ کمیشن بٹھاتے پھرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ بیتی کیا۔
یہ تھا عزیزان مان اس تعلیم و تربیت کا نتیجہ جو ہماری درسگاہوں میں ہماری نئی نسل کو دی جا رہی تھی۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے، میں ان تمام نظائر کو ارباب حل و عقد کی خدمت میں پیش کرتا رہا۔ ان میں سے بعض حضرات کی کشادہ نگہی مجھے نرم گرم باتیں کرنے کی بھی جرأت دلا دیتی تھی۔ میں ان سے واشگاف الفاظ میں کہتا کہ آپ پاکستان کی بہبود اور ترقی کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں سب بجا اور درست، لیکن آپ یہاں جس قسم کی قوم تیار کر رہے ہیں اس کے ہاتھوں مجھے خود پاکستان کا وجود خطرے میں نظر آتا ہے۔ نہروں، پلوں، سڑکوں، منڈیوں، بینکوں، کارخانوں سے کہیں زیادہ اہمیت ان درسگاہوں کو حاصل ہوتی ہے جن میں نئی قوم زیر تعمیر ہوتی ہے۔ ان درسگاہوں میں جس قسم کی نسل پرورش پا رہی ہے، جب وہ آگے بڑھ کر قوم بن جائے گی تو وہ تباہی مچا دے گی اور یہ ریلیں، سڑکیں، نہریں سب دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ لیکن اسے انہوں نے بھی انسنی کر دیا اور قوم اسی نہج پر تیار ہوتی رہی۔ یہ کچھ تو ہماری نئی نسل کے ساتھ ہو رہا تھا۔ جہاں تک ہماری سابقہ نسلوں کے بقیات کا تعلق ہے، جنہیں ہم مسلمانوں کی وہ قوم کہہ سکتے ہیں جو تقسیم ہند سے پہلے ہندوستان میں موجود تھی، ان کے دل میں مذہب کی عقیدت بڑی پختگی سے پیوست۔ ان کی صورت میں سوال یہ سامنے آتا ہے کہ مذہب کا صحیح تصور کیا ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسلام کا جو تصور بنیادی طور پر علامہ اقبال نے پیش کیا تھا اور پھر قائد اعظم نے اس کا عام چرچا کیا، اس کی روح سے اسلام ایک مذہب نہیں الدین ہے، جس کے احاطے میں دنیاوی زندگی کا ہر شعبہ آ جاتا۔ ہندو نے اس حقیقت کو بھانپ لیا تھا۔ عزیزان من، بڑی غور سے سنیے، یہ تمام یہ جو اسباب ہمارے ہاں کے پوشیدہ تھے ہماری نگاہوں سے، جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، آپ دیکھیے ان کا سراغ لگائیے، کہاں جا کے ان کا سراغ ملتا ہے؟ ہندوستان میں، ہندوستان کے ہندو نے اس حقیقت کو بھانپ دیا۔ اس خطرے کی روک تھام کے لیے انہوں نے سوچا یہ تھا، یعنی شدھی کی تحریک بری طرح سے ناکام رہ گئی تھی۔ انہوں نے سوچا یہ تھا کہ مذہب کا ایک ایسا مفہوم پیش کر دیا جائے جو مسلمانوں کے قدیم مذہب پرست طبقہ کی جذبات کی تسکین کا سامان تو فراہم کر دے، لیکن عملاً وہ ایک مفلوج قوم بن کر رہ جائے۔ اس ضمن میں پنڈت جواہر لال نہرو نے مشہور برہم سماجی رہنما شری کیشو چندر سین کی 100 سالہ برسی کی تقریب میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہندوستان میں اسلام ایک غلط طریق پر آیا، محمد بن قاسم کے راستے سے جو آیا، تو وہ کہتا تھا کہ یہ ایک غلط طریق پر آیا۔ بھئی ہما ان ہر دو متضاد تصورات زندگی اسلام اور ہندو مت میں امتزاج پیدا کرنے کے لیے ایک کو دوسرے میں جذب کرنے کا عمل شروع ہو گیا۔ یہ سلسلہ گرو نانک اور بھگت کبیر جیسی شخصیتوں اور اکبر جیسے بادشاہوں کی کوششوں سے کافی ترقی کر گیا۔ اس کے بعد یہ کوششیں مان پڑ گئی، لیکن یہ سلسلہ بالکل منقطع نہیں ہوا، رفتہ رفتہ آگے بڑھتا رہا۔ لیکن قبل اس کے کہ یہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا، ایک بیرونی طاقت ہندوستان میں آ پہنچی اور اس نے اس تاریخ کو روک دیا آگے بڑھنے سے۔ اور فرمایا طریقے وہ کہ جو قرآن بھی ہو، رحیم بھی ہو والی طریقے جو ہیں، یہ جنہیں آپ یہ بھگت کبیر اور اس جیسی یہ سورداس اور ان کے آج آپ دوہوں کو، کویتوں کو اس طرح سے آپ کے تمام ذرائع ابلاغ، ریڈیو، ٹیلی ویژن، ڈرامے، آپ کے پروگرام، گیت، لوک گیت جو پیش کر رہے ہیں، وہ ان تمام کے وہ لوک گیت ہیں جو پیش کیے جا رہے ہیں آج۔ آگے چل کے میں بتاؤں گا کیا سازش آپ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یہ 1939 کی بات ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے 1939 میں یہ کہا تھا کہ مسلمان شدھ ہو کے ہندو دھرم نہیں اختیار کرے گا۔ بڑا سخت جان واقعہ ہوا ہے۔ اس کے اسلام کو اس طرح سے تم مدھم کر دو کہ ہندو مت اور اسلام میں تمیز ہی باقی نہ رہے، اور اس کے لیے یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا اس کا احیاء ضروری ہے۔ یہ 1939 کی بات۔
اسی سال 26 مارچ کو دیوان لال چند ناول رائے نے اپنی ایک نشری تقریر میں کہا کہ تصوف ہی وہ ذریعہ ہے جس کی روح سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ تمام اہل ہند قومیت واحدہ کے رشتے میں پروئے جائیں گے، اور یہی چیز ہندوستان کی سیاسی، معاشی اور معاشرتی مسائل کے صحیح حل کی طرف رہنمائی کر سکتی ہے۔ غور فرما رہے ہیں جن چیزوں کو اتنا تقدس آپ کے ہاں حاصل ہے وہ کس سازش کے برگزار ہے؟ ہندو 1939 میں اس نتیجے میں پہنچ گیا تھا۔ اسلام کے اس تصور یعنی تصوف کے لیے سندھ کی سرزمین بڑی سازگار تھی، کیونکہ وہاں ہندوؤں نے اس سے بہت پہلے اسے ایک تاریخ کی شکل دے رکھی تھی۔ آپ کو یہ سن کر شاید حیرت ہو کہ سندھ کے بڑے بڑے صوفیاء، فقراء اور سرمستوں کے مریدوں میں ہندوؤں کی بڑی کثیر تعداد تھی، اور ان کے مزارات اور خانقاہوں کی تولیت میں ان کا اثر غالب تھا۔ معلوم نہیں اب وہاں کیا کیفیت ہے، لیکن اسلام کا یہی تصور ہے جو وہاں کی فضا پر عام طور پر مسلط ہے، اور جی ایم سید جو سندھ کی علیحدگی کے جراثیم عام کر رہے ہیں وہاں اسی اسلام کے احیاء یا فروغ کی کوششوں میں مصروف ہے۔ انہوں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے سندھی زبان میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا اردو ترجمہ جیسا میں نے دیکھا کہ عنوان سے شائع ہوا تھا۔ انہوں نے اس میں پہلے صحیح اسلام کے بنیادی مسلمات کی مخالفت اور تردید کی، بلکہ ان کا مذاق اڑایا، اور اس کے بعد کہا جی ایم سید نام ابھی تک وہی لیتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ صحیح ترین تصور حیات تصوف ہے جس کا اہم اصول وحدت مذاہب ہے۔ تصوف عدم تشدد یا اہنسا کا حامی ہے، گاندھی کے فلسفے کا، نان وائلنس۔ وہ حق و صداقت پر کسی مخصوص گروہ کی اجارہ داری تصور نہیں کرتا۔ یہ کہ الدین ہی خدا کے نزدیک یعنی اسلام ہی خدا کے نزدیک الدین ہے، وہ کہتا ہے، وہ اس کی نفی کرتا ہے تصور۔ وہ کسی بھی مذہبی، اقتصادی اور سیاسی نظریے کو حرف آخر جان کر اس کی اندھی تقلید سے گریز کرتا ہے۔ سوچ لیا آپ نے تصور کے معنی کیا ہے، مقصد اس کا کیا ہے؟ مسٹر سید نے اسی کتاب کے آخری صفحے پر لکھا ہے کہ صوفی مذہب و عقیدہ کی بنیاد پر قومیت استوار کرنے کے خلاف ہے اور مذاہب کے موجودہ تعصبات کو درست نہیں سمجھتا۔ وہ مذہب اور سیاست کو ایک دوسرے سے علیحدہ رکھنے کا حامی ہے۔ جن تصورات کو مٹانے کے بعد یہ اسلام کا احیاء مقصود تھا اور پاکستان وجود میں آیا تھا، آپ دیکھتے ہیں کہ اب وہ نیشنلزم کے روپ میں آپ کے سامنے نہیں لایا جا رہا۔ اسلام کی ایک شکل تصوف جو آپ کے ذہن میں راسخ کی گئی ہے کہ مغز دین یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا احیاء اگر عام کر دیا جائے تو یہ سارے علیحدگی کے تصورات اور اسلام اور سیاست کو یکجا کرنے کے نظریات سارے کے سارے خود مٹ جائیں گے۔ یہ تاریخ پاکستان میں آپ کے ہاں یہ جاری ہوئی ہے 20 برس۔ تشکیل پاکستان کے بعد پاکستان کے بنیادی نظریات کے خلاف یہ جراثیم سندھ کے خطہ زمین تک ہی محدود نہیں رہے، بلکہ اسے عام کیا گیا اور بڑی شدت سے پھیلایا گیا۔ جن حضرات نے تقسیم ہند کا زمانہ دیکھا ہے انہیں معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان میں مرجع خلائق، مزارات اور صوفیہ کی درسگاہیں موجود تو تھیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی، اور ان کے سلسلے میں منائی جانے والی تقاریب اور ان میں شمولیت اختیار کرنے والے زائرین اتنے پرہجوم نہیں ہوتے تھے۔ میں نے کہا ہے کہ جن حضرات نے وہ دور دیکھا ہے وہ جانتے ہیں، تو میں تو اس دور کا انسان ہوں، اور اس دور میں تصوف کے اندر اتنا چڑھا ہوا تھا کہ آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ ہر جمعرات کی رات میری داتا گنج بخش کے مزار پہ گزرتی تھی، ساری رات کا چلہ کیا کرتا تھا یہاں لاہور میں آ کر۔ لیکن اس کے باوجود مجھے معلوم ہے کہ یہ خال خال کہیں اس قسم کے مزارات اور اس قسم کی خانقاہیں تھیں۔ میں ایک ایک خانقاہ کو جانتا ہوں، ایک ایک مزار کو جانتا ہوں کہ اس زمانے میں میرا یہ مذہبی عقیدہ تھا تصور کی روح سے کہ ہر مزار پہ حاضری دیتا تھا، ہر خانقاہ کے اندر جاتا تھا۔ میں گنا سکتا ہوں کہ اس وقت خود اس لاہور میں کتنی خانقاہیں تھیں،
پورے پاکستان میں کتنے اس قسم کے مرجع خلائق مزارات تھے؟ بہت کم تعداد تھے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس 28 سال کے عرصے میں یہ سلسلہ کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اب ملک کی ساری فضا اس سے معمور ہو چکی ہے۔ اسے اسلام کی سب سے بڑی خدمت کے طور پر فخریہ پیش کیا جا رہا ہے، ارباب حکومت کی طرف سے بھی، اوقاف کے نظام کی طرف سے بھی۔ کوئی جگہ خالی نہیں جہاں ان مزارات کی نمود نہ کر دی گئی ہو۔ ہوتے ہی نہیں تھا، ایویں ہی تھے میرے بنا کے انہوں نے چادر چڑھائی، دیوا بالیا، چنڈا لایا، عرس کیتا، قوالی کرائی، حضرت صاحب بن گئے صاحب۔ جگہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی نمود ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میرے سامنے عزیزان من، میں شاہد ہوں ان چیزوں کا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ میں نے اپنے اس عقیدے کی روح سے ان مزاروں کے اوپر راتوں کو چلے کاٹے ہیں۔ میرے اب تک مجھے ایک ایک یاد ہے مزار وہ کہ کہاں ہوتے تھے، اور اس کے بعد یہ جو بنے ہیں میری حیرت ہے، میرے سامنے یہ سب کچھ بنا ہے۔ اور اب ان مزارات کی نمود نہ کر دی گئی ہے، اور سال بھر میں کوئی دن ایسا نہیں آتا جب ان کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی تقریب نہ منائی جاتی ہو۔ عرس، میلے، قوالیاں، مشاعرے، مزارات کے غسل اور چادریں چڑھانے کی تقاریب، نظر و نیاز کی دیگیں، چڑھاوے، قیمتی پتھروں کے فرش، مرصع چھتیں، چاندی اور سونے کے دروازے، اور نامعلوم کیا کیا جن کا نہ اس سے پہلے کہیں وجود تھا نہ اس قدر نمود۔ اب یہ چیزیں جہاں کے عالمگیر مذہب کی حیثیت اختیار کر چکی ہیں۔ 39 میں جواہر لال نے یہ بات کہی تھی کہ اگر مٹانا چاہتے ہو اس مملکت پاکستان کے جداگانہ نظریہ اور تصور کو تو اسلام تصور کے رنگ میں پیش کرو ان کے ہاں عزیزان من۔ وہ تو وہاں ناکام رہا، ہم نے یہ کامیاب کر دیا، اور اس کے خلاف لب کشائی کیجئے تو کفر کے فتوی اور نامعلوم کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ حقیقت اور بھی قابل غور ہے، بڑی قابل غور ہے یہ حقیقت جو اب بیان کر رہا ہوں میں، کہ قوم کے نام نہاد ترقی پسند دانشور کمیونسٹ سوشلسٹ جو خدا اور رسول تک کے منکر اور اسلام کا مذہقہ اڑانے میں پیش ہوتے ہیں، وہ بھی ذوق و شوق سے ان تقاریب میں شامل ہوتے اور بڑے جوش و خروش سے ان میں حصہ لیتے ہیں۔ ہے نا یہ حقیقت؟ کبھی سوچیے آپ، خدا کا منکر اور یہ مقربین بارگاہ خداوندی کے یہ مرید۔ کمیونسٹوں یا سوشلسٹوں کی ٹیکنیک یہ ہے کہ معاشرہ کے نوجوان طبقہ میں فحاشی، بد اخلاقی اور قانون شکنی کے رجحانات عام کرتے جائیں تاکہ ملک میں ہر طرف خلفشار و انتشار پھیل ہو جائے، اور دوسری طرف مذہب پرست طبقہ کو ایسے مشاغل میں الجھاتے چلے جائیں جن سے وہ عالم کردار سے یکسر بیگانہ ہو جائے اور دنیاوی یا سیاسی امور میں دلچسپی لینا چھوڑ دیں۔ کیونکہ یہ لوگ کسی اخلاقی قدر کے قائل ہی نہیں ہوتے، اس لیے وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہر حربہ استعمال کر لیتے ہیں اور ہر رنگ کا بحروب بھر لیتے ہیں۔ مثلاً میں بلا سند و دلیل کوئی بات نہیں کیا کرتا عزیزان من، مثلاً ہر رنگ کا بحروب بھر لیتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ خدا اور رسول کے منکر اور ملحد اور دہریہ ہونے کے باوجود اہل اللہ کی مجالس میں شریک ہوتے، صوفیہ کی تقاریب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، حتیٰ کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں منعقد ہونے والے مشاعروں میں نعتیں پڑھتے بھی نظر آ جائیں گے۔ مثال کے طور پر جوش ملی آبادی کو دیکھیے صاحب، جب تک ایک محسوس مثال نہ پیش کی جائے نظری بات سمجھ میں نہیں آیا کرتی عزیزان من۔ یہ بھی سند کے ساتھ پیش کر رہا ہوں جو میں نے عرض کیا، وہ اپنے آپ کو کھلے بندوں خدا کا منکر کہتے ہیں۔ تقسیم سے پہلے نام لینا پڑا، بڑی تلخی سے نام میں لے رہا ہوں، جی نہیں چاہتا اس قسم کی سنجیدہ مقدس محفلوں میں نام تک بھی لیا جائے، لینا پڑتا ہے۔ تقسیم سے پہلے انہوں نے اپنے ماہنامہ کلیم کی ایک اشاعت، کلیم ان کا ایک ماہوار پرچہ نکلتا تھا، ان کی ایک اشاعت نومبر 1937 میں عزیزان من، میں جو رونا رویا کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ ہی نہیں مرتب کی گئی، سازش ہے بہت بڑی کہ صحیح تاریخ آنے نہ پائے آپ کے سامنے، اس تاریخ میں یہ واقعات درج ہوں گے نا، یہ بہت بڑی سازش ہے۔ اور اگر کہیں اب اس کی تاریخ اٹھتی ہے، قائد اعظم کے سوانح حیات، پاکستان کی تاریخ،
نظریہ پاکستان کے متعلق قوم کو روشناس کرانے کے لیے تصانیف، اس کے لیے اب وہ آ رہے ہیں، وہ برسیاں نہیں، سالنامے اب بنانے کے لیے جو تقریبیں آ رہی ہیں، یہ ساری تاریخیں اور قائد اعظم کی سبحان حیات، نظریہ پاکستان کے متعلق یہ مسلمات تصانیف، یہ سب ان لوگوں کے سپرد کی جا رہی ہیں جو خدا اور رسول کے منکر ہیں۔ تو 1937 نومبر کی اشاعت میں اپنے رسالے کلیم میں اس شخص نے یہ لکھا تھا، معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، کہ عظیم الشان پیغمبروں کی حسرت ناک تاریخیں اور ان کی پاکیز زندگی کے حوصلہ شکن حالات ہمارے سامنے ہیں، اور ہم سے صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ انسان کی دکھتی ہوئی رگ کا چھیڑنا کس قدر بے نتیجہ اور خطرناک ہوا کرتا ہے۔ مذہب کا بیان ہے کہ خدا نے انبیاء کے ذریعے نوع انسان کی اصلاح کرنی چاہیے تھی، اور اس سلسلے میں ہزاروں نہیں لاکھوں انبیاء مبعوث فرمائے تھے، مگر اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس کا جواب مجھ سے طلب نہ فرمائیے۔ عام انسانی حالات و میلانات کو دیکھ کر ذرا اندازہ لگا لیجئے کہ انسانیت کا سواد اعظم کس راستے پر گامزن ہے۔ اور عزیزان ایمان، جرت نہیں میں اپنے آپ میں پاتا جو ان کی اس نظم کو بھی پیش کروں۔ اس کا آخری مصرع یہ تھا، وہ نظم تھی خدا کی ناکامیاں، یہ عنوان ہر نبی کی زندگی کے متعلق لکھ کے، اور اس کے بعد کہا تھا کہ یہ بھی ناکام رہا، یہ بھی خدا ناکام رہا، یہ بھی ناکام رہا، اور آخری چیز تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اشارہ کرتے ہوئے کہ جس خدا کی ضرب آخر بھی اچٹ کر رہ گئی۔ خدا اور اس کے رسولوں کے متعلق یہ خیالات، میں کہہ یہ رہا تھا ان لوگوں کی حالت کیا ہے، بڑی سازش کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، خدا اور رسولوں کے متعلق ان کے یہ خیالات۔ اور آپ کو یاد ہے کسی نے بھی اس سے پہلے یا طلوع اسلام کے علاوہ کسی نے یہ باتیں آپ کو نہیں بتائی ہوں گی کہ یہ لوگ کیا وہاں لکھتے اور کیا کرتے چلے آ رہے ہیں اور ان کے عقائد کیا ہیں، خدا اور رسولوں کے متعلق یہ خیالات۔ اور اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ محرم کی مجلسوں میں کس طرح جھوم کر مرثیے پڑھتے اور اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ اپنے اسی ماہنامہ کی دسمبر 1937 کی اشاعت میں انہوں نے مذہب اور وطنیت کے متعلق ان خیالات کا اظہار کیا تھا کہ اپنے آپ کو مسلم یا ہندو پہلے اور ہندوستانی بعد میں کہنا جغرافیائی صداقت اور فطری قانون کے بھی خلاف ہے۔ مذہب زیادہ سے زیادہ ایک ذہنی لباس ہے، لیکن قومیت اور وطنیت تو ہمارے بدن کی جلد ہے۔ بدن کی جلد کیسی؟ قومیت تو ہمارا گوشت اور ہمارا خمیر ہے۔ لباس تو ہر وقت بدلا جا سکتا ہے، یعنی مذہب، لیکن پوست اور خمیر کو کون بدل سکتا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ قومیت اور وطنیت ایک ایسی قدرتی چیز ہے جس کا تبدیل کر دینا طاقت بشری سے باہر ہے۔ کوئی نہیں اس شخص سے پوچھتا کہ تم انڈین نیشنلٹی کو چھوڑ کے جو اب قومیت پاکستانی اختیار کر لی ہے، یہ تو تم کہتے ہو طاقت بشریت سے باہر ہے، تو کوئی ماورائی طاقت تم سے یہ کچھ کرا رہی ہے جہاں؟ مذہب اور قومیت کے متعلق اس عقیدے کے باوجود یہی شاعر انقلاب اس مملکت کے زیر سایہ عاطفت اس کے مرکز میں بیٹھے پرورش پا رہے ہیں جو مذہب کے نام پر حاصل کی گئی ہے، اور جس کے دستور تک میں یہ شک موجود ہے کہ مملکت کا مذہب اسلام ہے۔ ان حضرات کی یہی ٹیکنیک ہے جس کی روح سے کیفیت یہ ہے کہ ایک طرف قوم کو مساوات محمدی اور اسلامی سوشلزم کا جھنجھنا دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم اپنی بقا کی جد و جہد سے آگے بڑھ کر اپنی سربلندی کی جد و جہد کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ آغاز اس لمحہ ہو رہا ہے جب سرزمین ایشیا میں ویتنام اور کمبوڈیا کے مجاہدین نے وقت کے افق کو اپنے خون کی شعاعوں سے سرخ کر دیا ہے۔ جن نزلی دشمنوں سے ہمیں سابقہ ہے ان سے نپٹنے کا راستہ روشن ہو چکا ہے۔ یہ پیغام دے رہی ہے مجھے بعد صبح گاہی کہ اگر پاکستان کو جینا ہے اور سر بلند ہو کر جینا ہے تو اسے ایشیا کے افق پر ابھری ہوئی سرخی سے اپنی مانگ بھرنی ہوگی۔
اور اس سرخی میں اضافہ کرنے کے لیے اپنے لہو میں نہانا ہوگا۔ آزادی اور انصاف کا یہ سورج تاریخ کی تاریکیوں سے ابھر تو آیا ہے، اب اسے جتنی جلدی ہم اپنی روحوں میں اتار لیں اچھا ہے۔ جتنی جلدی پاکستان میں سوشلزم آئے گا اتنا ہی یہ سورج ہماری زمین سے ہم رشتہ ہوگا، اتنی ہی یہ زمین پھول پھل لائے گی۔ یہ اعلان کسی پرائیویٹ شخصیت نے اپنی نجی محفل میں نہیں کیا تھا۔ پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ محمد حنیف رامے صاحب نے صوبائی پارلیمنٹ کے اجلاس میں 1975-76 کا بجٹ پیش کرتے ہوئے ببانگ دوہل یہ اعلان کیا تھا، اور جو اس زمانے میں عام اخبارات کے اندر شائع ہوا تھا، اور اس کے تھوڑے ہی بعد اس کے تھوڑے ہی دنوں بعد قوم کو یہ دھمکی بھی دی گئی تھی کہ اگر اب اس سوشلزم کا راستہ روکا گیا جس کے بارے میں ہم اسلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اسلام کے حوالے سے، سمجھ لیا نا یہ تکنیک جو ہے، سوشلزم کی بات اسلام کے حوالے سے کرتے ہیں، تو اگر یہ اس کا راستہ روکا گیا تو پھر اس ملک میں کمیونزم آ جائے گا۔ یعنی اگر تم نے جھٹکے کا گوشت نہ کھایا تو پھر خنزیر کھانا پڑے گا، جلدی سے کھا لو ورنہ وہ کھانا پڑے گا۔ بات اسلام کے حوالے سے کرتے ہیں اور مانگ ہماری ایشیا سے نمودار ہونے والے سرخ سویرے سے دھرتے ہیں۔ جہاں تک جمہوریت ہماری سیاست کے منشوری دعوے کا تعلق ہے، اس کے متعلق انہوں نے فرمایا کہ جمہوریت ہماری اصل منزل سوشلزم کے حصول کے لیے پہلے پڑاؤ کی حیثیت رکھتی ہے۔ سوشلزم کے قائد یہ جانتے ہیں کہ سوشلزم کا انقلاب ہمیشہ دو منزلوں میں آیا کرتا ہے۔ پہلا مرحلہ قومی سطح پر جمہوری انقلاب مکمل کرنا ہوتا ہے اور دوسرا مرحلہ سوشلسٹ انقلاب ہے۔ سوشلسٹ انقلاب کبھی پہلے مرحلے پر نہیں آتا، تو گویا جمہوریت ہماری سیاست بھی اس منزل تک پہنچنے کے لیے ایک ذریعہ تھا۔ یہ بھی انہی رامے صاحب نے یہ فرمایا تھا زور سے کہتا ہوں اب میں، ہوتی ہے، فرمایا تھا۔ میری بچپن کی تعلیم میرے دادا رحمہ کے زیر تربیت و سایہ عاطفت ہوئی، انہی سے میں نے یہ تعلیم پائی۔ قرآن کریم میں اب تک مجھے یاد ہے بہت چھوٹا سا تھا، وہاں یہ آیا کہ کافر مسلمانوں پر کبھی غلبہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد قرآن کریم میں سے انہوں نے دادا جان نے مسلمانوں کی مومنین کی خصوصیات ایک ایک کر کے گنائی، میرے سامنے لائی۔ میں نے سننے کے بعد ان سے کہا کہ دادا جان، یہ اگر مومنین کی خصوصیات ہیں تو مجھے تو آج پھر یہاں دنیا میں کوئی مومن نظر نہیں آتا۔ تو وہ جو وعدہ تھا خدا کا کہ کفار کبھی مسلمانوں پر مومنین پر غالب نہیں آئیں گے، جب مومن ہی اس خصوصیت کا نہیں ہے تو پھر تو یہ کھا جائیں گے ہمیں۔ مجھے اب تک یاد ہے ان کا فکرہ ساری عمر۔ کہنے لگے بیٹا بات تو تم نے یہ ٹھیک کہی ہے، لیکن مطمئن رہو کہ اگر آج تمہیں کہیں کوئی مومن خالص نظر نہیں آتا تو شکر کرو کہ کافر صادق بھی آج کہیں نہیں نظر آتا۔ بڑی عجیب بات تھی، آج کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ یہ کل ہی ابھی انہوں نے مئی جون کے اندر یہ بجٹ کے پارلیمنٹ کے اندر کہا تھا۔ علامہ اقبال نے بال جبریل میں ایک نظم لکھی ہے، بڑی عجیب نظم ہے، وہ تقدیر کے عنوان سے ہے، بال جبریل میں ہے یا ضرب خلیل میں ہے، بڑی عمدہ نظم ہے۔ ابلیس نے جب سجدے سے انکار کیا تھا تو پہلے دلیل دی تھی یہ کہ آدم کو تم نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، لہذا افضل مفضول کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ریشنل دلیل تھی، ریزن تھا۔ جب اس کے بعد یہ دھتکارا گیا ان کو کہ جو شخص یعنی وہ کہا گیا راندہ درگاہ، بات تو دوسری ہے نا، میں نقطہ صرف واضح کرنا چاہتا ہوں۔ جب کہا گیا کہ تم نے یہ کیوں سجدہ نہیں کیا ہمارے حکم کی معصیت کی، اس نے کہا کہ بار الہ میں کون ہوں یہ کرنے والا، تو قادر مطلق، تیرے حکم کے بغیر تو ایک ذرہ بھی نہیں اپنی جگہ سے ہل سکتا، یہ تو تیرے حکم تھا، تو نے مجھ سے یہ کرایا، میں کہاں یہ کر سکتا تھا۔ اس پہ انہوں نے بڑا پرلطف یہ کہا ہے، اس سے یہ پوچھا گیا
کہ یہ بات جو تم نے کہی ہے کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، یہ اس نے کرایا تھا، یہ بات انکار سے پہلے تمہارے ذہن میں تھی یا انکار کے بعد؟ وہ کہتا ہے کہ انکار کے بعد. وہ کہتا ہے چھوڑے منہ تیرا ظالم اپنے جولاں کو خود کہتا ہے دودھ. اگر اسی بات کے اوپر تو رہتا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں نے اپنے ارادے سے ایسا نہیں کیا، تو مومن نہیں بنتا تھا، کافر تو بن جاتا. اور کمبخت تو در کفر ہم پختہ نہیں زنار را رسوا مکن. یہ کیفیت ہے نظرات کی عزیزان ایمان. انکار سے پہلے کے بعد، گزارش سے پہلے کے بعد وہ کہتا ہے بعد میرے اندر کہا لعنت. عزیزان ایمان یہ چیز کل کہی گئی تھی. میں ان سیاسیات میں شخصیات میں نہیں آیا کرتا، یہ شخصیات نہیں ہے، یہ ایک تحریک ہے جو آپ کے پاکستان میں بڑے زور سے چل رہی ہے. اور اندازہ لگا لیجئے ان کا جو کل یہ کہہ رہے تھے ابھی کہ اس کا اگر راستہ روکا گیا تو پھر پوچھو نہیں کیا یہاں انقلاب ہوگا اور کیا آ رہا ہوگا. آج ہی ان کی یہ کیفیت، آپ نے وہ پریس کانفرنس وہ دونوں کی کٹھی پڑھ لی ہوگی نا، کہاں آ کے مل بیٹھے ہیں. ایک سے کہا گیا اسلامی سوشلزم، وہ کہتا ہے اسلامی سوشلزم کو شاہی نہیں ہے. پھر ایسے منکر دونوں کٹھے بیٹھے. ان سے کہا گیا، کہنے لگے کہ یار بات یہ ہے کہ یہ سوشلزم، اسلامی سوشلزم نے قوم کو خام خواہ کے بیکار جھگڑوں میں الجھا دیا ہوا ہے. ہم آئندہ جو اپنے ہاں کی پالیسی کریں گے اس میں ان چیزوں کا کوئی دخل ہی نہیں ہوگا. صاحب چل بھائی معاملہ ختم. وہ موزے تنگ ان کو کہا کرتا تھا پیپر ٹائیگر مخالفین کو. اقبال ان کو شیر قارین کہا کرتا تھا. تو شیر بھی نہیں نکلتے. یہ قوم من حیث القوم جب کردار کی پستی پہ چلی جائے تو ان کے ہاں یہ کیفیت ہو جاتی ہے. صاحب ان میں بھی یہ چیز نہیں کہ اپنے اس کفر میں ہی اخلاص ہو. ذرا سی چیز ادھر سے حالات تبدیل ہو، سارے نظریے، سارے مسلک جو بنیادی تصورات کیا کے گنائے جا رہے تھے 10 برس سے یا کتنے برسوں سے یہ اس نظر سے لا کر قوم کو یہ دے رہے تھے، وہ ایک ہی دھکے کے اندر صاحب وہ ساری کی ساری عمارت ڈھہ گئی. کانوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ حسین نہیں، بندہ حسین نہیں. وہ ایک ڈاک نے بڑا عمدہ شعر لکھا کہ یہ عاشقوں کا ہجوم جو تھا وہ اتنا انہوں نے گھیرا جا کے کہ قرآن اٹھا رہے ہیں کہ بندہ حسین نہیں، بندہ حسین نہیں. اسلام قرآن اٹھا رہے ہیں کہ ہم سوشلسٹ نہیں ہیں. عزیزان اللہ بہرحال تاریخ آپ کے یہ جاری ہے، اس فریب میں نہ آ جائیے گا. یہاں میں ایک چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں اور پھر اس میں آ جاتی ہے. یہ زینو صاحب نے پاکستان ٹائمز کی 23 اکتوبر کی اشاعت میں ایک مضمون لکھا ہے آئی الیکشن فال آؤٹ. اس میں انہی کے کردار پر کچھ تنقید کی گئی ہے، مجھے اس سے واسطہ نہیں. اس میں انہوں نے لکھا یہ ہے Mr. Rame has a fairly good command of the political and economic ideas of Mr. Ghulam Ahmad Parvez. Mr. Rame کو Mr. Ghulam Ahmad Parvez کے سیاسی اور ایک معاشی نظریات کے اوپر اچھا کمان حاصل ہے، جانتے ہیں. اور آگے لکھا ہے کہ with whom Mr. Ghulam Ahmad Parvez, with whom he was for a time associated in the طلوع اسلام movement. مسٹر حنیف رامے جو پرویز صاحب کی طلوع اسلام تحریک کے ساتھ وابستہ رہے ہیں ایک وقت میں. میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں ان کی اطلاع کے لیے، آپ احباب کے سامنے شہادت دے کے کہ مسٹر حنیف رامے کبھی طلوع اسلام کی تحریک کے ساتھ وابستہ نہیں رہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے جو مجھ پر اتنے احسانات ہیں ان میں یہ بھی ایک احسان ہے کہ اس جگہ تک تاریخ کے ساتھ نہیں. عزیزان ایمان، طلوع اسلام اور اس کی تاریخ اور اس کے ساتھ وابستہ احباب، ان کے کیریکٹر کی یہ کیفیت نہیں ہوتی. پہلا پرچہ طلوع اسلام کا اپریل 1938 میں شائع ہوا تھا. فائلیں موجود ہیں، وہ پرچہ دیکھ لیجیے. اور اس کے بعد اس تمام دوران میں کتنا لمبا عرصہ گزرا ہوا، کتنے حالات، کتنے تغیرات، کتنی تبدیلیاں، کتنی فضائیں، کتنی سیاستیں، یہ سب کچھ بدلا. آج آپ طلوع اسلام کا اکتوبر 1975 کا پرچہ اٹھا کے دیکھیے اور مئی اپریل 38، جو بات اس وقت کہی گئی تھی وہی بات آج کہی جا رہی ہے، وہی بات اس 40.5 سال کے عرصے میں کہی گئی ہے. عزیزان،
اس میں کچھ طلوع اسلام کا یا میرا کریڈٹ نہیں ہے۔ ان چیزوں کی بنیاد خدا کے غیر متبدل قوانین و اصول و اقدار پر ہے، کیونکہ وہ نہیں بدلتے، اس لیے سوال ہی نہیں ہے کہ طلوع اسلام کے اندر 20 قسم کی تعلیم کی آ جائے۔ لہذا یہ جو چیز ہے کہ کل تک سوشلزم ہی تھا آپ کے ہاں کا راہ نجات، آج کانوں پہ ہاتھ دھر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی شاہی نہیں ہے، کوئی طلوع اسلامی میرا دوست میرا رفیق اس تاریخ سے وابستہ کوئی شخص بھی ایسی کوئی بات نہیں کرے گا۔ بہرحال یہ تھا تاریخ پاکستان کا پہلا ستون۔ وجود پاکستان کی عمارت کا دوسرا ستون یہ تھا کہ مسلم قومیت کی بنیاد دین کی وحدت ہے، وطن کا اشتراک نہیں، اور دین کی وحدت کا اولی مفہوم یہ ہے کہ مسلمان مختلف قومیتوں میں نہیں بٹ سکتے۔ اس نظریہ کی بنا پر اور کچھ نہیں تو کم از کم مغربی پاکستان کے مسلمانوں کو ایک مستقل قوم قرار دیا جانا ضروری تھا۔ وحدت دین کو بھی چھوڑیے، کم از کم وحدت وطنیت کی بنا پر بھی یہاں کے باشندوں کو ایک قوم تسلیم کر لینا چاہیے تھا، لیکن یہاں ایک اور سازش کی گئی۔ آپ نے غور فرمایا میں نے کیا عرض کیا ہے؟ بنیاد اسلامی تو یہ تھی کہ ایمان کے اشتراک کی بنیاد پر تمام روئے زمین کے مسلمان ایک قوم، کم از کم بہرحال اب مغربی پاکستان میں بسنے والے مسلمان ہی صحیح، وہ تو ایک قوم، اور یہ جغرافیائی حدود کے اندر بسنے والے ایک قوم، یہ تو جو سیکولر جمہوریت آپ کے ہاں کی ہے اس میں بھی یہ مسلمہ ہے، لیکن یہاں دیکھیے کیا کیا گیا، سازش کہاں سے آئی؟ مشہور روسی مصنف دانکووسکی نے اپنی 2 کتابیں، تاریخ پاکستان اور پاکستان کے عوام، روسی مصنف پاکستان پہ کتابیں لکھ رہا، ہوئے تم دوست جس کے اس کا دشمن آسمان کیوں ہو، کیا بات کہہ گئی، یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے اس کا دشمن آسمان کیوں ہو۔ روسی مصنف ہم پاکستانیوں کی تاریخ لکھ رہا ہے اور اس میں اس نے یہ تصور پیش کیا ہے، روسی مصنف، کہ مغربی پاکستان میں ایک قوم نہیں متعدد قومیں بستی ہیں، اس نے یہ تصور پیش کیا، اور اس تصور کو عام کرنے کے لیے 1968 میں کراچی میں عوامی ادبی انجمن کے نام سے ایک تنظیم ظہور میں آئی، اس کی طرف سے ایک پمفلٹ شائع ہوا جس میں من جملہ دیگر دانشوران قوم کوٹڈ جوش ملی آبادی اور فیض احمد فیض کے دستخط سب تھے۔ اس میں کہا یہ گیا تھا، 1968 کا یہ پمفلٹ ایک انجمن وجود میں یہ لائے تھے، اس میں کہا یہ گیا تھا کہ ہمارے نزدیک اس جمہوری آزادی میں قوموں کی ترقی کا مسئلہ بھی شامل ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو مختلف قوموں کا وطن ہے وہ حالات پیدا کیے جائیں کہ سب قومیں ان کی زبانیں اور تہذیبیں کسی ایک قوم کے اثر اور تسلط سے آزاد ہو کر خود مختارانہ ترقی کر سکیں۔ اس لیے ہم ادیب تمام قوموں کے لیے یکساں داخلی خود مختاری اور ان کی زبانوں کے لیے تعلیم، دفتر اور ملازمتوں کی زبان بننے کا حق چاہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک پاکستان کی تمام قومیں مساوی حقوق کی مالک ہیں۔ وہاں سے وہ آتا ہے، گھر سے آیا ہے معتبر نائی، روس سے وہ تصنیف آتی ہے، پاکستان کی قومیت ہے، یہاں انجمن بنتی ہے، پمفلٹ شائع کرتی ہے، گمنام نہیں، دستخطوں کے ساتھ، ان دستخطوں میں سر فہرست یہ حضرات ہیں، دونوں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے۔ ان حضرات کی جرتیں کس قدر بے باک ہو گئی ہیں اس کا اندازہ کرنے کے لیے ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ اس سے پہلے قائد اعظم کے یوم پیدائش کی تقریب مختلف تنظیموں کے زیر اہتمام منائی جاتی تھی، اب 2-3 سال ادھر سے خود حکومت کے زیر اہتمام قائد اعظم کا یوم پیدائش ہی نہیں، پیدائش کا ہفتہ منایا جا رہا ہے۔ سال یہ تقریب 3، 4، 5 جنوری 1975 کو سیمینار کی شکل میں اسمبلی ہال لاہور میں منائی گئی تھی، یاد ہے نا آپ کو؟ اس تقریب میں کس قسم کے نظریات کی نشر و اشاعت کی گئی، اس کی ایک جھلک فیض صاحب کی اس تقریر سے سامنے آ جاتی ہے۔
جو انہوں نے 4 جنوری 1975 کے اجلاس میں فرمائی اور جو نوائے وقت اور پاکستان ٹائمز کی 5 جنوری کی اشاعتوں میں شائع ہوئی تھی۔ قائد اعظم کا ہفتہ پیدائش، اس کی تقریب حکومت کے زیر اہتمام لاہور میں بیٹھے ہوئے، یہاں 1940 میں قائد اعظم نے اس ریزولیشن کو پاس کرایا تھا، وہاں یہ تقریب منائی جا رہی ہے، فیض احمد فیض صاحب وہاں تقریر فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد اس تقریر میں انہوں نے قومی تشخص کے تلاش کے موضوع پر بذام خیش تحقیق کرتے ہوئے قومی تشخص کی تلاش، یعنی انہیں تلاش ہے ابھی اس کی، ہے نہیں کہیں وہ وجود آپ کا۔ قائد اعظم کے ہفتہ پیدائش کی تقریب منائی جا رہی ہے، فیض صاحب اس کے مقرر ہے، موضوع ہے قومی تشخص کی تلاش۔ اس کی تحقیق کرتے ہوئے انہوں نے تاریخ پاکستان کے دوران 2 قومی نظریہ کا ذکر کیا اور کہا کہ تشکیل پاکستان کے بعد اس نظریے کو خیر بات کہہ دینا چاہیے، اور اس کے بعد فرمایا، میں نے کہا تھا کہ ان کی جرأتیں کتنی بے باک ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے یہ چیزیں یہ کہہ رہے ہیں۔ کہا کہ حصول پاکستان کے بعد خود قائد اعظم کے سامنے بھی 2 قومی نظریہ باقی نہیں رہا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اپنے مقاصد کے تحت اس نظریے کو باقی رکھا۔ بہرحال پاکستانی قوم کا تشخص وہی ہے جو قائد اعظم نے دیا تھا، یعنی وہ دھرتی جس کا نام پاکستان ہے، وہاں جو بھی رہتا ہے وہ پاکستانی قوم کا فرد ہے، اور یہی دھرتی قومیت کا معیار ہے۔ قائد اعظم جو 10 سال تک وہاں ان ہندوؤں اور انگریزوں اور گاندھی سے لڑتے رہے اسی ایشو کے اوپر، وہ کہتے ہیں یہی ہے جو کچھ تصور عام کرنا چاہیے۔ چلیے یہاں سے کم از کم یہ مترشح ہوتا ہے کہ وطنیت کی بنیادوں پر ہی صحیح فیض صاحب نے مغربی پاکستان کے تمام باشندوں کو ایک قوم تو تسلیم کر لیا، لیکن نہیں، اس کے اگلے چند فکرے بھی سن لیجیے۔ سرزمین اور فرد کے مرکب کا نام پاکستان، سرزمین اور فرد، اسلام نام کچھ نہیں۔ اس لیے پہلے تو ہر آدمی کے دل میں اپنے گاؤں اور علاقے کی محبت پیدا کی جائے، لیکن ایک دائرے کے اندر رہ کر، اس سے باہر نہیں محبت، اور اس دائرے کے اندر تہذیب و ثقافت اور دوسری علاقائی خصوصیات کو اجاگر کیا جائے۔ اس طرح جو چیز ابھرے گی وہ پاکستان ہوگا۔ یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے آج۔ آپ نے غور فرمایا کہ مغربی پاکستان میں بھی علاقائی بنیادوں پر مختلف قومیتوں کے تصور کو کس طرح اجاگر کیا جا رہا ہے۔ فیض صاحب اسلام آباد ہی میں فروکش ہے، اور ایسا نظر آتا ہے کہ حکومت کے ذرائع ابلاغ، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور حکومتی زیر اثر پریس ان کی زیر ہدایت مختلف قومیتوں کے نظریے قیام کرنے میں سرگرم عمل ہے۔ آپ نے دیکھا ہے ٹی وی پہ اور ریڈیو پہ کیا ہو رہا ہے۔ علاقائی زبانوں کا فروغ، لوک گیت، ثقافت کے نام سے علاقائی امتیازات کی عام نمائشیں، علاقائی میلے ٹھیلے، صوبائی فقیروں کے کلام کی عام نشر و اشاعت، اسی نظریے کے عام کرنے کی مسلسل جدوجہد ہے۔ پریس اس بات میں کیا خدمات سر انجام دے رہا ہے، اس کا اندازہ صرف ایک واقعات سے لگائیے۔ میرے پاس عزیزان من ان واقعات کے ڈھیر ہیں، وقت نہیں، میں اس لیے ایک آدھ پیش کرتا ہوں ان میں سے ایک واقعہ۔ گزشتہ یوم آزادی کی تقریب پر برسر اقتدار پارٹی کے سندھی روزنامہ ہلال پاکستان نے بھی خاص نمبر نکالا 14 اگست والی۔ اس میں ایک طویل مقالہ شائع ہوا جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم ایک لادینی مملکت چاہتے تھے، اور قیام پاکستان کا مطلب نظریاتی مملکت قائم کرنا نہیں تھا بلکہ سیکولر پاکستان تھا۔ مقالہ شائع ہو رہا ہے 1975 میں یوم آزادی کی تقریب پر۔ برسر اقتدار پیپل پارٹی کے ترجمان ہلال پاکستان اخبار کے اندر یہ مقالہ شائع ہو رہا ہے کہ وہ یہاں سیکولر نظام قائم کرنا چاہتے تھے۔ الفاظ سنیے۔ نظریہ پاکستان کا نعرہ ملک کے 2 حصوں کو جمع نہ رکھ سکتا تھا،
پھر بھی نظریات مملکت کے مطالبات کیے جا رہے ہیں۔ نظریہ پاکستان یا ایک مذہبی مملکت کا نظریہ نہ صرف تاریخ کو غلط رنگ میں پیش کرتا ہے بلکہ گھٹیا سوچ بھی پیدا کرتا ہے۔ گھٹیا سوچ مقالہ نگار کا دستے بے باک گریبان قائد اعظم تک بھی جا پہنچا۔ اس نے لکھا کہ پاکستان میں اسلامزم والے نظریے اور نظریاتی ملک کی تردید کتنے ہی مواقع پر قائد اعظم نے خود کی تھی، کوئی حوالہ نہیں، کوئی اقتباس نہیں، خود قائد اعظم نے کتنے مواقع پہ کہتا ہے اس کی تردید کی تھی۔ پاکستان کی جد و جہد جیسے جیسے بڑھتی گئی ویسے ویسے قائد اعظم پاکستان کا صحیح تصور پیش کرنے لگے اور سیکولرزم اور لادینیت پر زور دینے لگے۔ عزیزان من، آپ غور فرمائیے کہ پاکستان میں بیٹھ کر بانی پاکستان کے خلاف اس قدر کھلی ہوئی اختلاف پردازی اور الزام تراشی کی جرت کس قسم کی سازشوں کی غماز۔ چلتے چلتے ایک اور بات بھی ذہن میں رکھی، ہم نے اوپر کہا ہے کہ قائد اعظم کے یوم پیدائش کی تقریب میں کس قسم کے خیالات پیش کیے جاتے ہیں۔ اب حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 1976 میں قائد اعظم کے یوم پیدائش کا 100 سالہ جشن منایا جائے گا اور اس سلسلے میں تحریک پاکستان کی تاریخ اور بانی پاکستان کے سوانح حیات مرتب و مدون کر کے کتابی شکل میں پیش کیے جائیں گے۔ یہ خدمت بھی فیض احمد فیض اور ان کے اس انداز کے ہم نواؤں کے سپرد کی جا رہی ہے جن کی فکر اور زاویہ نگاہ کا نمونہ اوپر پیش کیا گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آئندہ سال کے مجوزہ جشن کی تقریب پر تحریک پاکستان اور حیات قائد اعظم کو کس رنگ میں پیش کیا جائے گا۔ ڈھاکہ کے طالب علم عزیز الرحمان کو اس خط کو ایک بار پھر سامنے لائیے جس کا اقتباس پہلے پیش کیا جا چکا ہے۔ اس کے آخر میں اس نے کہا تھا کہ یہی خیالات اب سندھ میں بھی عام ہو رہے ہیں۔ سندھ میں یہ سازشیں کس طرح روب عمل ہے ان کی تفصیلات بہت کم سامنے آتی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہیں پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو کچھ سامنے آتا ہے اس سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ وہاں کی ہواؤں کا رخ کس سمت کو ہے۔ اس اجمال کی تفصیل گزشتہ 2-3 برس سے طلوع اسلام کی مختلف عشایتوں میں مسلسل پیش کی جا رہی، یہاں ان میں سے صرف ایک مثال کا دوہرا دینا کافی ہوگا۔ وہاں جے سندھ متحدہ محاذ کے صدر مسٹر جی ایم سید نے 31 مارچ 1973 کو سندھ یونیورسٹی میں سندھی شام کے موقع پر ایک تقریر کی تھی جس میں انہوں نے اپنے تمام نظریات ایک ایک کر کے پیش کیے تھے۔ مثلاً انہوں نے کہا یہ تھا کہ سندھی قوم پرستی کے بنیادی اجزاء حسب ذیل ہیں۔ سندھی قوم الگ اور اس کے اجزاء یہ ہے کہ پاکستان ایک ملک نہیں بلکہ 4 جداگانہ ملکوں کا مجموعہ ہے، اس میں یقین رکھنا یہ پہلا جز۔ دوسرا، سندھی وطن، زبان، کلچر، تاریخی روایات اور سیاسی اور اقتصادی مفاد کی بنیادوں پر جداگانہ قوم ہے۔ تیسرے، سندھی جداگانہ حیثیت میں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق رکھ۔ اور ہماری آپ نے اسلامی آئین اور اسلامی حکومت کے متعلق انہوں نے کیا کہا کہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں۔ ان کے الفاظ ہیں کہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ یا تو بیوقوف ہے یا دھوکہ باز۔ جی ایم سید سندھ میں بیٹھا ہوا یہ باتیں کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سندھیوں کے پاس ہر آنے والی حکومت کی پالیسی کو جانچنے کے لیے کچھ معیار ہونے چاہیے جن کے مطابق غلط اور صحیح ہونے کا فیصلہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ میری نظر میں وہ معیار یہ ہے، کون سی حکومت یہاں صحیح ہو سکتی ہے؟ سنیے معیار، نظریہ پاکستان میں اعتماد رکھنے والی حکومت سندھیوں کو کبھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ مضبوط مرکز میں اعتماد رکھنے والی حکومت سندھ کی دشمن۔ اسلامی آئین یا اسلامی حکومت پر یقین رکھنے والی حکومت سندھ کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔
اور سندھیوں کی جداگانہ قوم اور سندھو دیش سے انکار کرنے والی حکومت سندھ دشمن شمار کی جا سکتی ہے۔ یہ 1973 کی بات تھی۔ حال ہی میں جے سنگھ اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے صدر مسٹر ضمیر لاڑک کا ایک انٹرویو، سندھی ہے یہ، ہفتہ وار اداکار لاہور کی 31 اگست تا 6 ستمبر 1975 کی اشاعت میں شائع ہوا ہے۔ اس میں ایک سوال کے جواب میں اس طالب علم نے کہا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان علیحدگی نہیں چاہتا تھا، لیکن اسے علیحدگی کے لیے مجبور کر دیا گیا۔ اسی طرح اگر ہمیں مجبور کیا گیا تو ہم بھی علیحدہ ہو جائیں گے۔ اگست 1975 میں یہ بات کہی جا رہی ہے عزیزان من۔ یہ ہے وہ ہوائیں جو مغربی پاکستان میں کئی برسوں سے چل رہی ہیں۔ میں نے بلوچستان اور صوبہ سرحد کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ ان سطور کی تحریر کے وقت، یہ ذرا پہلے لکھی گئی تھی نا، ان صوبوں کے رہنماؤں کے خلاف مقدمہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس لیے ان کی سرگرمیوں کے متعلق کچھ کہنا قانوناً ممنوع ہے، اس لیے میں ان کا ذکر نہیں کرتا۔ اگر انہیں بھی میں آپ کے سامنے لاتا تو آپ دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، لیکن اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہواؤں کا رخ کس طرف جا رہا ہے یہاں۔ باقی رہا پنجاب، تو یہاں کے حالات سب سے زیادہ یاس انگیز اور عبرت آموز۔ یہاں کے پرانے لوگ جو اس خطہ زمین کی درخشندہ روایات کے حامل تھے، مسلسل غنڈہ گردی اور قانون شکنی سے اس قدر خائف ہو چکے ہیں کو امام احمد بن حنبل اور امام ابن تیمیہ کا ہم پایا مزاج شناس رسول، حتیٰ کہ اللہ کا شاہکار بنا دیا گیا۔ ادھر مودودی صاحب کی کیفیت یہ ہے کہ ان کا اسلام ان کی مصلحتوں کے تابع، جسے وہ حکمت عملی کی اصطلاح سے تعبیر کرتے ہیں، ہر آن بدلتا رہتا ہے۔ انہوں نے ان نوجوانوں کو تعلیم یہ دی ہے کہ جماعت سازی کے سلسلے میں، یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں جو چھپے ہوئے، جماعت سازی کے سلسلے میں بڑے بلند آہنگ اور مقدس اصول پیش کرنے چاہیے، لیکن جب ان پر عمل کرنے کا وقت آئے تو انہیں بالائے طاق رکھ کر حکمت عملی سے کام لینا چاہیے۔ اور قیامت یہ کہ انہیں بتایا یہ گیا ہے کہ معاذ اللہ خود رسول اللہ کا بھی یہی مسلک تھا۔ عزیزان مان، آپ دیکھتے ہیں ہماری اس نوجوان نسل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بیچاروں کے ساتھ۔ کمیونسٹ سوشلسٹ کو کھلے بندوں داہریت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ وہ نوجوان بچے جو اسلام کا کچھ ذوق و شغف اپنے دل میں رکھتے ہیں، وہ ان مقدس ہستیوں کی طرف اس لیے رجوع کرتے ہیں کہ وہاں سے صحیح اسلام ملے گا، وہاں یہ اسلام ان کو دیا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ان کی تحریروں میں موجود ہیں، زبانی کلامی نہیں کہی گئی عزیزان من۔ یہ طلوع اسلام کے خلاف جو اتنا پروپیگنڈا ان کی طرف سے ہوتا ہے، اس کو ویٹ پینٹ بنا دیا گیا ہے، جھوٹا پروپیگنڈا، وہی 3 نمازیں اور 9 روزے اور اردو کی نماز اور بجائے کیا، ہر بات جھوٹ اور غلط۔ کیوں؟ انہوں نے تعلیم یہ دی ہے ان نوجوانوں کو کہ زندگی کی اہم ضروریات کے لیے جھوٹ بولنے کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ ایسے مواقع پر جھوٹ بولنا شرعاً واجب ہو جاتا ہے۔ یہ تعلیم ہمارے بیچارے بچوں کو دی جا رہی ہے وہاں، اور انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے مخالف کو قتل کرنے کے لیے جھوٹ اور فریب سے کام لیا جا سکتا ہے، اور یہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ یہ ہے عزیزان من نمونہ اس تعلیم کا جو ان سادہ نوجوانوں کو دی جاتی ہے۔ آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو صاف نظر آ جائے گا کہ اس میں اور کمیونسٹوں کے مسلک میں کوئی بھی فرق نہیں۔ فرق ہے تو بس اتنا کہ کسی کمیونسٹ مسلمان کے دل میں ممکن ہے کبھی تنہائی میں یہ خیال ابھرے کہ جھوٹ، فریب اور تضاد کی یہ روش صحیح نہیں، لیکن جماعت اسلامی کے تربیت یافتہ نوجوانوں کے دل میں اس قسم کا خیال کبھی نہیں ابھر سکتا، کیونکہ انہیں یقین دلا دیا گیا ہے کہ یہ سب کچھ معاذ اللہ خدا اور اس کے رسول کے احکام ہے، اور اس پر عمل پیرا ہونا ثواب کا موجب، نہ دائر میں نہ حرم میں خودی کی بیداری۔ عزیزان مان، آپ غور فرمائیے
کہ یہاں کس قسم کی قوم تیار کی جا رہی ہے۔ قوم کے بڑے بوڑھے جن کے دل میں اسلامی اقدار و احکام کی عزت و توقیر تھی، ان میں سے بیشتر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور باقی جو ہے تیار بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد ملت پاکستانیہ کلہم انہی نوجوانوں پر مشتمل ہوگی جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ مستقبل قریب ہی میں اس ملک کا حشر کیا ہونے والا ہے۔ جیسا کہ میں بار بار اعلان کرتا چلا آ رہا ہوں، میرا تعلق نہ کسی مذہبی فرقے سے ہے نہ کسی سیاسی پارٹی سے۔ میں نے عملی سیاسیات میں قدم ہی نہیں رکھا۔ میں نے تحریک پاکستان کی امکان بھر تائید کی تو اس یقین کی بنیادوں پر کہ اس سے ایک ایسا خطہ زمین حاصل ہو جائے گا جس میں قرآنی نظام کے احیاء اور تمکن کا امکان ہوگا۔ یہاں آنے کے بعد میں گزشتہ 28 سال سے مسلسل اس پکار کو دہرائے جا رہا ہوں، تو اس لیے کہ یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے۔ میرے پاس وہ ساز و سامان نہیں جس سے میں اس دینی تقاضا کو ملک کا عملی دستور اور نظام بنا دوں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے جس کی خاطر یہ مملکت وجود میں لائی گئی تھی، ایک اور صرف ایک طریقہ تھا، اور وہ یہ کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کی تعلیم و تربیت کا ایسا انتظام کریں کہ قرآنی اقدار کی پابندی ان کی زندگی کا تقاضا بن جائے۔ ہم نے اس سے تغافل برتا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم اس مقام پر آ کھڑے ہوئے ہیں جہاں قوم اپنے مستقبل کی طرف سے قاطبتاً مایوس ہو رہی ہے۔ اس کے مستقبل کے تصور سے لرزاں و ترساں تو ہر قلب احساس حساس ہے، لیکن کہ کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے۔ مقام تعسف یہ ہے کہ یہ احساس نہ ارباب سیاست کے ذہنوں میں نظر آتا ہے اور نہ اقامت دین کے مدعیوں کے قلب میں۔ ان میں سے ہر گرگ کو ہے برائے معصوم کی تلاش۔ سر سید کے زمانے میں بھی قوم تباہی کے اسی جہنم کے کنارے پہنچ چکی تھی، لیکن جب اس محسن ملت نے یہ سوچا کہ اس کا علاج تعلیم ہے اس دور کے تقاضے کے مطابق، اور وہ اس تصور کو عملی پیکر عطا کرنے کے لیے اٹھا، تو اس دور کی غلامی اس کے راستے میں مزاحم نہیں ہوئی۔ لیکن بہرحال ما کہ ہمارے دور آزادی میں اس کا بھی امکان نہیں رہا کہ کوئی اپنے طور پر بھی اس قسم کی کوئی درسگاہ قائم کر سکے۔ اسکولوں اور کالجوں کی نیشنلائزیشن اس کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی شخص یا ادارہ صحیح اسلامی تصور کی آزاد درسگاہ قائم کر کے اسے ان کی یونیورسٹیوں کے ساتھ ایفیلیٹ کر سکے۔ ایسی درسگاہ جس میں محدود پیمانے پر ہی صحیح اس بلند نصب العین کو، جو نوجوانوں کی زندگی کا نصب العین بنایا جائے، جو پاکستان کے حصول کا بنیادی نصب العین تھا، اسے نوجوانوں کی زندگی کا نصب العین بنایا جا سکے، یہ تھا مقصد اس تعلیم سے جو اس درسگاہ میں دیے جانے کا تصور ذہن میں تھا۔ ایک ایسی درسگاہ کے قیام کی میری اسکیم بھی اسی گرداب میں ہچکولے کھا رہی ہے۔ آپ احباب یقیناً بہت زیادہ اس کے لیے شائق، منتظر، متجسس اور منتظر ہوں گے کہ اس اسکیم کا کیا ہوا۔ میں اس وقت تفصیل سے نہیں بتانا چاہتا۔ اس اسکیم کے لیے، اس درسگاہ کے قیام کے لیے ہم نے قیمتاً زمین خریدنے کے لیے یہ کیا۔ برسا کا عزیزان من، یہ مختلف ارباب اقتدار ایک زمانے میں اپنے دور میں مجھ سے یہ وعدہ کرتے رہے کہ ہم اس کی کم از کم زمین ہم اس کے لیے حکومت کی طرف سے تمہیں دے دیں۔ میں بھی یہ فریم کھاتا رہا۔ بلاخر آج سے کچھ 4-5 برس پہلے یہ طے کیا کہ اس چیز کو چھوڑیے، اپنے طور پہ کچھ ہمت کیجیے۔ قوم کے ان ارباب کے جن کے دل میں یہ احساس بیدار تھا، شکر گزار ہوں کہ انہوں نے لبیک کہا میری اس صدا کے اوپر۔ قوم کی زمین کے لیے کم از کم 3-4 لاکھ روپے انہوں نے اکٹھا کر دیا۔
عام زمینداروں سے براہ راست زمین خریدنے کی کوشش کی تو پہلے ہی معاملے کے اندر جو زمیندار حرکت کرتے ہیں وہ زمین بیچ دی گئی ہمارے ہاتھ میں جو پہلے کسی اور کے ہاتھ میں بیچی ہوئی تھی عزیزان من، اس سے دھوکہ کھایا، بچ نکلے ہم اس نقصان سے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ حکومت سے کہا جائے کہ یہ ایک پبلک کاز ہے، نیشنل کاز ہے، انفرادی ملکیت کسی کی یہ نہیں ہوگی، قوم کے لیے یہ ہوگا، وطن کے لیے ہوگا۔ اس میں یہ تعلیم دی جائے گی جو بچوں کو وہ صحیح نصب العین ان کے سامنے آ جائے جو پاکستان کے اصول اور اسلام کا تقاضا ہے۔ پبلک کاز ہے، انہوں نے اسے قبول کر لی، اسے مان لیا کہ یہ پبلک کاز ہے۔ قرآنک ریسرچ سینٹر اور اس کے ساتھ ایک ملحقہ سی آبادی، انہی احباب پر مشتمل جو اس فکر کے ہمنوا ہے، یہ اسکیم تھی، انہوں نے اسے قبول کی۔ 3 سال تک اس کے لیے تمام کارروائی ہوتی چلی گئی، ضروری مراحل طے ہوئے، نصف درجن کے قریب نوٹیفیکیشن جاری ہوئے، جن میں ہر ایک میں یہ اعتراض کیا گیا حکومت کی طرف سے کہ واقعی یہ اسکیم ایسی ہے جس کے لیے ہم زمین ایکوائر کر کے مفت نہیں عزیزان من، قیمتاً ہمیں دیں گے۔ آخری مرحلہ آ گیا، آخری نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، آخری معاہدہ ہو گیا مابین اس سوسائٹی کے جو زمین یہ حاصل کر رہی تھی اور گورنر پنجاب کے ساتھ۔ نوٹیفیکیشن موجود ہے یہ سارے، اور اس کے بعد جب اس کے قبضہ ملنے میں کچھ دن باقی رہ گئے تھے، وہ قانونی ایک فارمیلٹی کی روح سے میں اس وقت نام لے کے نہیں کہنا چاہتا کہ انہی نے جن کے ساتھ یہ معاہدے ہوئے تھے ان کو وہ زمین جو تھی وہ خوشامد آ گئی، بہت پسند آئی، اور وہ زمین جو تھی انہوں نے لے لی۔ کہا گیا کہ قانوناً تو ایسا کیا نہیں جا سکتا، یہ تو حکومت نے معاہدہ ان لوگوں سے کر رکھا ہے، یہ تو ایکوائر کی جا چکی ہے، 3 سال سے ان کا روپیہ حکومت کے پاس موجود ہے، تو اس وقت تو یہ بات نہیں کی جا سکتی۔ جواب دیا گیا کہ اگر اس سکیم کے تحت یہ نہیں دی جا سکتی تو اس سکیم کو ہی کالا دم قرار دے دیا جائے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ یہاں کے کمشنر صاحب نے جن کے ساتھ یہ سارے معاملے شروع سے آخر تک ہو رہے تھے، ایک نوٹیفیکیشن بغیر اس سوسائٹی کو بتائے ہوئے، بغیر ان سے پوچھے ہوئے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ یہ سکیم ہی کالے دم قرار دی جا رہی ہے۔ کس کا رونا رویا جائے عزیزان من، میں صرف اختصاراً عرض کر رہا ہوں، یہ جو آباد کوآپریٹو سوسائٹی جو یہ زمین حاصل کر رہی تھی قرآنک ریسرچ سینٹر کے لیے اور اس آبادی کے لیے، ان کی ایک جنرل میٹنگ آج ہی ان کے اپنے اراکین پر مشتمل اسی پنڈال میں غالباً 2 بجے کے قریب ہو رہی ہے۔ اس میں ان کے سیکرٹری صاحب یہ پوری رپورٹ پیش کریں گے، اس کا ملخص میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ بہرحال ہم تو مایوس ہونے والے لوگ نہیں ہیں، بڑے ٹھیک واقع ہوئے ہیں جی، کیا کیا جائے؟ ایمان کا تقاضا جہاں آ جاتا ہے عزیزان من، پھر تو یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ہم مایوس نہیں ہوئے، ہم نے یہ تقاضا چھوڑا نہیں ہے، آگے بڑھ رہے ہیں، ہم اس کو آگے تک لے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں کہہ دیا گیا کہ قانون اجازت نہیں دیتا، سکیم ہی کا لازم دے دو، شاید اوپر جو ہمارے یہاں کی عدالتیں ہیں ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ تو دھاندلی ہے، قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ بہرحال ان کے ذہن میں کیا آئے گا اور کیا ہوگا اس سے ہمیں غرض نہیں ہے، ہم اس کو لے جا رہے ہیں اور آخر تک لے جائیں گے اور آخر تک لڑیں گے اسی کی اوپر۔ میں عزیزان من قوم عمر کی اس حصے میں پہنچ چکا ہوں جہاں خدا کے طبی قانون کے مطابق مجھے معلوم نہیں کہ کتنے دن میں نے جینا، ایک اس قسم کی درسگاہ اگر اس کا نقشہ قائم ہو جائے، میں خود وہاں اگر 2-3 پور جسے آپ کہتے ہیں یہ ہی نکال دوں ان طالب علموں کا، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ طالب علم ایک ایک ان میں سے قرآن کی شمع نورانی بنے گا اور ان تاریکیوں میں وہ جلوہ فروز ہوتا پھرتا جائے گا۔ مجھے اس کی اجازت نہیں دی جا رہی، جہاں اجازت دی گئی کہ یہ کالج جو ہے اس کو ایگزمپٹ کر دیا جائے اس نیشنلائزیشن کی اسکیم سے۔ عزیزان من، عجیب چیز ہے، یہاں نہایت خندہ پیشانی سے اس درخواست کا استقبال کیا گیا۔ 2 سال ہو گئے ہیں عزیزان من، اس کے بعد نفی یا اثبات میں جواب تک نہیں دیا جا رہا۔ اپنے طور پر زمین حاصل کرنے کے لیے جو جد و جہد کی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ لی صاحب۔ بہرحال یہ ہے عزیزان من
اس خواب کی تعبیر جسے آج سے 45 سال پہلے حکیم الامت کی نگاہ جہاں نے دیکھا اور بانی پاکستان کی فراست نے جہان ناؤ کی شکل میں پیش کیا تھا، اس خواب اور اس کی تعبیر کی طول و طویل داستان کو اقبال نے ایک مصرے میں جس ایجاز و اعجاز سے سمو دیا ہے، یقین مانیے کہ میں جو اس پر غور کرتا ہوں سوچوں کے سمندر میں ڈوب جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عجیب صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ وہ اتنی بڑی تفصیلی چیز کو چند لفظوں میں ادا کر دیتے تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ملت اسلامیہ، ان کی داستان اور اس کے بعد اس کا معان، یہ کیا ہے، کن الفاظ میں بیان کروں؟ الفاظ یہ ہے کہ خادم سے یاد رفتہ ہو تعبیر و معرضوز، ایک چیز ہے جو دل سے نکل گئی۔ ایک خواب آیا تھا انسانیت کو، مجھے خواب میں بھول گیا ہوں اور ہر ایک سے پوچھتا ہوں میرے خواب کی تعبیر کیا ہے، میرے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ جب وہ کہتا ہے وہ خواب کیا تھا تو کہتا ہوں وہ خواب تو میں بھول گیا ہوں۔ بھولے ہوئے خوابوں کی تعبیریں ہم ان سے پوچھ رہے ہیں عزیزان من، کیا بات ہے۔ خواب ہم جو یاد رکھتا ہو تعبیر معرضوز، لیکن مجھے عزیزان من نہ وہ خواب بھولا ہے اور نہ ہی میں اس کی تعبیر کی طرف سے مایوس ہوں۔ امید تو وقت کی زنجیروں میں جکڑی ہوتی نہیں، نہ ہی اسے پیمانہ امروز و پردہ سے ماپا جاتا ہے۔ یہ تو زندگی کی جوئے رواں کی طرح جاویداں پہم دواں ہر دم جواں رہ۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ تو دائیں فطرت نے انسانوں کی پیدائش کا سلسلہ بند کر دیا ہے اور نہ ہی قرآن کی نور افشانیوں کا دور ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے اگر آج کا انسان اس قندیل آسمانی سے اپنی زندگی کے راستوں کو روشن نہیں کرنا چاہتا تو نہ صحیح کل کو آنے والے انسان اسے دلیل راہ بنائیں گے۔ اس کتاب عظیم کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی دور کا انسان بھی روشنی کی طرف سے مایوس نہ ہونے پائے۔ لہذا جب تک قرآن باقی ہے اور یہ ابد تک باقی رہے گا، اس وقت تک امید باقی ہے۔ کس قدر حسین اور شگفتہ انداز میں کہہ گیا ہے بات کہنے والا ایک شعر عزیزان من، فارسی کا ہے، کیا عرض کروں میں، اس کا سننے کی کہا ہے کہ اد صد سخن پیرم یک حرف مرا یادست۔ پیر مرشد نے مجھے ہزاروں باتیں بتائی، بہت سے سبق پڑھائے، بہت سی تلقینات کی، کہنے لگے ان میں سے مجھے تو ایک ہی بات صرف یاد رہ گئی ہے، اور وہ بات یاد کیا رہ گئی ہے کہ عالم نسود ویران تا میں کدا آبادست۔ جب تک میں کدا آباد ہے یہ دنیا نہیں جڑ سکتی۔ مجھے ایک بات یاد رہ گئی اس میں سے، اور یہی بات یاد رکھنے کے قابل ہے عزیزان من، اور یہی وہ حرف دل آویز ہے جسے میں بھی دہرائے چلا جا رہا ہوں، دہرائے چلا جا رہا ہوں۔ اس دور میں کامیابی اور ناکامی کا سوال ہی نہیں ہے، میرا کام ان شموں کو جلاتے چلے جانا ہے۔ کیوں جلاتے چلے جانا ہے؟ قدم قدم پہ جلاتا ہوں خون دل کے چراغ، یہ سوچ کر کوئی پیچھے بھی آ رہا ہوگا۔ قرآن کریم نے ایمان بالآخرت پر جو اس قدر زور دیا ہے تو اس سے مقصد یہی ہے کہ اگر آج کا دور تمہارے مقاصد کے لیے سازگار نہیں تو مایوس نہ ہو، اپنی نگاہ مستقبل پر رکھو۔ یہی مستقبل پر ایمان ہے عزیزان من جو مجھے کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ لہذا نجوم بجھتے رہے، تیرگی امڑتی رہے، مگر یقین سحر ہے جنہیں اداس نہیں۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اور یہ ہے عزیزان من میری آج کی گزارش۔ والسلام علیکم۔